ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہیں گے واہ جوانا مینوں بھی پیچھے چھڈ گئے چک کے رکھے گا چوکے رکھے کام چنگی تفسیر کیتی ہے میرے کلام دی چنگا حاشیہ بنے تو بلکہ یہ بیٹھ کر اٹکیلیاں لے رہے ہوں گے یار وہ جڑی بھین والی کڈی سی نا وہ نویں سی وہ بڑی بہترین سی جڑی بھین والی کڈی سی دیٹ واز اے بگ امپرووائز کیتا ہے ویری گڈ گڈ ایڈیشن گڈ امیجینیشن لے رہے ہوں گے جی بالکل اب دیکھ لیں نیچے سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس نے ارادہ کر لیا کہ مرزا صاحب کے ساتھ پہلی صف میں ہونا ہے اس نے پیچھے نیت کر لی ہے تے او پہلی صف چ کھلو اتنے انہوں نے کر تے لیے صف بندی تے ہو گئی بس اتنے انہوں نے کر لیا جڑا کام کرنا سی جی ہاں ایک قیامت دا قاضی یار ہوئے گا صفاں ٹپ جائے گا کہنے کا یہ ہے افضال بھائی دیگر بھائی اس میں کوئی شک نہیں میں نے سیکر بھائی کو بھی سنا میں نے دیکھا کہ وہ جو بندہ آئے اچھے سے اس کے ساتھ واک دا ٹاک کے اصول پر چلتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں نفس بھائی تو ہیں ہی بڑے سادہ سیدھے وہ تو کھل کے کہتے ہیں بھائی میں تو خود نوٹس اکٹھے کر رہا ہوں میں سیکھ رہا ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے سکھا جائیں گے تو جو علم دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا وہ تو اس اصول پہ چل رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے ایک احمدی ابھی سٹیج پہ آپ لے لیں یہ جو نیچے چراغ بیٹھا ہوا ہے آپ ان کو لے لیں سٹیج پہ توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ ایسی تبلیغ کرے گا ہو سکتا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کچھ سال پہلے میں احمدی ہو جاتا اور پلیز مجھے غلط نہ سمجھیے گا میں حسن کے چکر میں نہیں ہو رہا تھا ہو سکتا ہے اخلاق کے معاملے میں تھوڑا سا امپریس ہو جاتا صحیح مگر جب میں تھوڑا سا اور قریب گیا میں نے غور فکر اور تدبر اور تفکر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ جس نے آپ کو دا لگانا ہوتا ہے نا وہ پہلے میسنا بنتا ہے ہو میرا یقین اٹھ گیا میرا میں نے کہا مجھے کڑوے لوگ زیادہ پسند ہیں کیونکہ ان کا دل اور دماغ اور باہر زبان ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر جماعت احمدی آپ کو ایسے لپیٹے میں لے گی لو فار آل ہیٹریڈ فار نن پلیز ہمارے پاس آ جائیں اور پھر اسی وزن پر گالی نکال دیتے ہیں اور ایسی گندی گالی اور پیغمبروں کو ایسی گالی کہ میں حیران اور ہکا بکا ہی رہ جاتے ہیں قسم سے کہ یہ کیا قوم پیدا ہوئی ہے دنیا میں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو درود اڑ جاتا ہے ان کی زبان سے ہاں بالکل اور مرزا قادیانی کا آتا ہے تو ایسے تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں ایسے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ وہ بے غیرتی کا درس تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد انفارچونیٹلی ان مربیوں نے تمہیں دیا کہ اللہ کے رسول کا مقام جو ہے آپ کا جو تنہا وجود آپ کو آفتاب کی طرح چمکتا دھمکتا افق پر جناب لہلہاتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر اس کو دھندلا کرنے کی ناکام کوشش کی آج اس الجھن کا شکار ہے عامر بھائی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ السلام یہ بڑے نا اس سے پڑھیں گے اچھا جب نبی پاک کا نام آئے گا کہ ست کوئی صد سلم بول دے گا کوئی ست سلم اچھا ایک دو ان کے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ وہ مرزا طاہر کی تو چلو پتہ نہیں وہ زبان میں لکنت تھی کہ وہ پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ ولالے وسلم ٹھیک ہے جی ولالے کر کے نا ادھر بھی ایک دو لوگ اس کی کاپی میں ولالے پڑھ دیتے ہیں اللہ جی آپ اندازہ کر لیں جی یہ حالات ہیں ان کے ایک بڑائر صاحب کل ان کی ساحل بھائی والوں کی براڈ پہ نائٹ رائڈر پہ ایک بندہ آیا ہوا تھا اس کا نام ہے جواد کل وہ مذاق اڑانے کی ویری نیسٹی کریکٹر بائی دا وے نیسٹی ڈسپٹیو ٹھیک ہے اور مطلب ایک بہت ہی گندا قسم کا کریکٹر اس نے کل اپنا شو کیا حالانکہ ٹھیک تھا بندہ لیکن اب اس نے بتا دیا کہ میں اتنا گرا ہوا انسان ہوں یہ بھی مجھ سے نا یہ سمجھ لے کہ بھاگ رہا ہے کافی دنوں سے 73 کے اوپر نا یہ مذاق اڑا رہا تھا حدیث کا نا کبھی ہنسے مذاق اڑائے کہ یہ دیکھو اچھا آپ ایسے مانتے ہو ویسے مانتے ہو اس پہ کہتا نبی اللہ حدیث پڑھتے ہوئے بار بار نبی اللہ کر کے بات کرے دوست نے کہا عیسیٰ ابن مریم کہتا جی نبی اللہ وہ کہتا عیسیٰ ابن مریم بول
پھر کہتا جی جی عیسیٰ ابن مریم رحمت اللہ علیہ. او ہو آپ اندازہ کریں رحمت اللہ علیہ. کبھی مرزا اس کے غلام بارے احمد کو میں- بولیں گے رحمت اللہ علیہ؟ اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ یہ ایتھیسٹ ہے بیسیکلی. نہیں، یہ ایتھیسٹ تو یہ بڑے سب سارے ہی ہیں. پکا قادیانی ہوتا ہی ایتھیسٹ. نہ اس کو اللہ کی توحید کی پرواہ، نہ کسی نبی کی اس کے کیا کہتے ہیں اس کو عزت ہے اس کے دل پہ. 100%. نہیں بالکل ہو چکا ہے یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے. جو مربی زندیق ہوگا وہ ملحد ہوگا، یہ کنفرم ہے. اچھا اب اس کی انٹینسٹی میں، اس کی پرسنٹیج میں کتنا فرق ہے یہ تو اس کا عمل، اس کی زبان بتائے گی. مگر یہ کنفرم ہے کہ جو مربی زندیق ہوتا ہے نا وہ ملحد ہوتا ہے. بالکل یہ کنفرم ہے، یہ سمٹم ہوتا ہے اس کا. میں عامر بھائی آپ سے بھی اور وڑائر صاحب آپ جتنا میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ اٹھا لیں، میں کہتا ہوں کوئی مذہب اٹھا لیں، مجھے بتائے کسی مذہب میں جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، جس کو وہ ماننے کا کلیم کرتا ہے، جیسے بدھا کے ماننے والے بدھا کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں، ہندو کے کوئی رام کو ماننے کا کلیم کرتا ہے، کوئی شیو کو ماننے کا کلیم کرتا ہے، کوئی کالی ماتا کا بھکت ہے. ٹھیک ہے جی. مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں. کرسچنز جو ہے وہ جیسس کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں. جو صحیح کرسچنز جو ہے، جو جیوز ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں. اب قادیانی ان سب کو ماننے کا کلیم کرتے ہیں، پیغمبروں کو بھی. کیا دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے کہ وہ جس کو ماننے کا کلیم کرتی ہے اس کو گندی گالی نکالے؟ یہ پہلی دفعہ دیکھا. یہ واقعتاً میں پچھلے 2.5 مہینے میں ادھر ٹک ٹاک پہ یہ جو قصہ دیکھا ہے، میں آم اسٹونشڈ. آئی ہیو نیور سین دس لیول آف بلاسمی ایور. یہ ایسی بدبخت قوم ہے جس کو ماننے کا کلیم کرتی ہے ان کو گالیاں نکالتے ہیں. بالکل دیکھیں ایسے ہی آپ. ہے. تھلے ہور کچھ نہیں لبا تے سیکر شیا ایلو اے جواب دی ساری آرگومنٹس دا. یار کوئی سر ٹک ٹاک میں کوئی ٹیکنیک نہیں نکلی کہ پٹھا ڈال کے ان کو اوپر لایا جائے اسٹیج؟ عامر بھائی انہوں نے اپنی ریکویسٹ بھی کہ اوپر نہ پھوٹ سکے پرائیویٹ اکاؤنٹ کی ہے کہ غلطی سے کوٹی نہ منہ میں پھنس جائے بکواس کرتے ہوئے. کمال ہے سیکر صاحب. ویسے تھوڑی بھی ٹرمنالوجی دا کمال ہے. نہیں صحیح گل ہے. یہ ڈردے کہ اتنے ایک کئی باری ہاتھ لگ جاتا ریکویسٹ پہ جاتی ہے. ہم کہتے ہوئے یہ اس نے خود ڈالی ہے، غلطی سے لگ گئی ہے. بےچارا اوپر آ کے ایک دم آنکھیں کھلتی ہیں، چندے آ جاتی ہیں آنکھیں کہ میں کدھر چڑھ گیا ہوں. پجو 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 نہ بھاگ جاتے ہیں پھر. تو مرزا صاحب نے کہا نا جب دلیل مانگو تو وہی گھس جاتے جہاں سے نکلے ہوتے ہیں. بالکل. وہ ایک عباس کر کے آئی ڈی ہے، ایک پتہ نہیں کوئی احمدی ہے. ہاں احمدی ہے. وہ ختم نبوت ہے جڑا تھلے لگے دکھتا ہے بار بار. ہاں پتہ نہیں کیا، وہ بڑا بڑا بلاسفیمی ٹائپ گالی گلوچ کرتا رہتا ہے. اچھا اچھا. تو میں نے اس کو سنا نہیں کبھی. نیچے ایک کمنٹ میں وہ ایک دن آیا، آ کے دونوں کاپی پیسٹ کمنٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی مجھے قرآن سے دکھا دو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ زندہ اور آسمان قرآن کے اندر ہو، $1000 دوں گا. میں کہا اسٹیج تے آ تے $1000 اتنے جمع کرا، میں دکھانے لگا ہوں. لو جی وہ کاپی پیسٹ دے کمنٹ دا رٹا جا رہے تھے. کمنٹ ہی غائب، بندہ غائب براڈ تو بندہ براڈ سے ہی غائب. اور میں نے کہا کمنٹ نہ کرتا تب بھی سمجھ آتی تھی، وہ براڈ سے ہی غائب ہو گیا. اتنے ڈرپوک ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور پٹاخہ نکل جاتا ہے، پٹک کر کے بس مر جاندے ہیں، اتنے دفن ہو جاندے ہیں. اسٹیج پہ آؤ. اچھا چل آ یار چراغ اوپر آ یار، آ جا اوپر آ جا چراغ. جی جی فکر بھائی، اگر یہ اسٹیج پہ آپ نے اس کو لیا ہاں جی. تو یہ گالی گلوچ کرے تو آپ اس کو پورا موقع دیں گا؟ میوٹ تو نہیں نہ کریں گے؟ نہ 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 نہ، میں کہتا ہوں یہ پوری گردان سنا لے ہمیں. جی چلو آ جاؤ. آ جا یار، چل آ تیرا آگے کر جاؤ. ہاں نہیں تم سے کوئی علمی سوال پوچھتے، آ جاؤ یار. چلو وہ مثال چیک کرو. کہتا دلی دا کتا نہ کردا نہ کاٹتا. ایلو اے تعلیم دیتا دی یار قادیان پا لیندہ جے مثال ہی چینج کرنی ہے تو وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا اپنا کہہ رہا ہے. آر یو انڈین چراغ والی؟ آ جاؤ اوپر. اچھا لڑکے بھی اتنے شرارتی ہیں. ایک بندے کو پتہ چل گیا جی کشمیر کا کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے اعظم سیفی سے جا کے پوچھوں گا قادیانیوں نے کشمیر کی آزادی میں کیا رول پلے کیے. وہ بیچارہ بیٹھا انڈیا چ، انہوں لتر پیندے ہمارے نہیں آنی. ٹھیک ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے. چراغ صاحب آ جائیں پھر جلدی سے. میں آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہوں گا عمر بھائی،
ठीक है, جی سر मैं सिर्फ 3 लफ्जों को चेंज करूंगा, ठीक है, جی جی और आपने बताना ये किस पर बैठ रहा है। जलसों पर जाकर सजदे किए जाते हैं, सरा बुहारी, जनाकारी और कमरबाजी का मैदान गर्म है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि नबियों के सरताज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदे से गंदे एतराज़ किए जाते हैं। आपके अजवाज महतरात के मुतल्लिफ किस्म के इल्ज़ामात का निशाना बनाया जाता है। दज्जाल ने पूरे ज़ोर के साथ खरूज किया है। जूझ मजूज की फौजें हर ऊंची जगह से उमड़ चली आई है। इस्लाम अहमदियत के पाँवों पर जान, आगे लफ्ज़ मैं पढ़ नहीं सकता, पंजी खिलाफत में पड़ा है। बहरदियत एथिज़म अपने आप को एक खूबसूरत शक्ल में पेश कर रहा है, मगर इस पर भी अहमदियों के कानों पर जूं तक नहीं रिंगती। क्या खूब गफलत में सोए हुए हैं। वाह, सिर्फ 3 लफ्ज़ चेंज किए हैं मैंने। एक, ईसाइयत से मैंने अहमदियत किया है, मुसलमानों की जगह पे मैंने अहमदीस किया है, और कब्र की जगह पे मैंने जलसा किया है। और लिखने वाले कलमातुल फसल के राइटर MSR मियाँ के चांद। واہ مشیر احمد ایم اے عامر بھائی اگلے دن نا میں نے قائد اعظم کی تقریر نکالی پوری 2 نیشن تھیوری کے اوپر نا. جی جی ایک دور میں تو خیر مجھے پوری رٹی ہوتی تھی انگلش والی، لیکن اب تھوڑی بھول بھلا گئی ہے تو میں نے تھوڑا سال نکال بھی لی، جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ these are not even 2 separate nations but 2 separate identities, their epics and ethics and their morals and values, their heroes and villains، یہ ساری چیزیں نا they are poles apart. میں نے نا اس کے اندر ہندوز اینڈ مسلمز میں نا مسلمز اینڈ قادیانیز ڈال دیا اور میں نے ان کے سامنے پڑھ کے سنایا. میں نے کہا کوئی ایک بات بھی غلط ہے تو بتاؤ کہ ہیروز اور ولنز بھی ڈیفرنٹ ہے، ویلیوز بھی ڈیفرنٹ ہے، ایپکس اینڈ ایتھکس بھی ڈیفرنٹ ہے. نہیں بڑا بے فٹنگ بے شک بڑا ایسے ہی. یہ تو پھر علیحدہ ملک ڈیزرو کر دینے، انہوں نے سری لنکا دے دیں. میں تو کہہ رہا بالکل ایسا، لیکن پتہ کی ہے بڑا صاحب، اے جو تسی نظر پاؤ نا یوٹیوب یا کیونکہ ساڈا ایکسپیرینس نہیں رہا باقی نا واٹس ایپ دا یا پال ٹاک وغیرہ دا، ٹک ٹاک ایسی شاید ہے کہ اتنے پراپر سمجھ لو کہ مبارک بھارت کا بھی سلسلہ آیا، ایک کمیونٹی کے طور پہ اسی رہ رہے ہیں کٹھے نا، ایک دیکھا جاوے تے رائٹ. تے پہلا ایکسپیرینس میرا خیال ہے کہ اے ٹک ٹاک کے ذریعے پہلا ایکسپیرینس ہویا ہے کہ احمدیاں نو فل برابری دی سطح تے اے اپنے آپ نو برابر شہری دے طور تے پیش کر رہے ہیں تے مسلمان بھی پیش کر رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں رہا کسی کولو. تے او جدو پیش ہوئے نے کٹھے رہ رہے نے تے تسی ویکھ لو کہ رہنا کس طرح دا آپس چ چل رہا ہے. کرسچنز بھی رہ رہے نے، یہودی بھی رہ رہے نے، ماشاءاللہ تسی کمپیریزن کر لو. ایکول اپرچونٹی دے اتنے تبلیغ ویکھ لو. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਲਾਮਾ ਹੋਣ ਮਜ਼ਹਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਕਦਾਮਾਤ ਚੁੱਕੇ اور کیوں یہ ترامیم ہوئیاں اور کیوں یہ سیاسی اور آئینی جنگ لڑی گئی، تو پتہ چل جاتا ہے یہاں کے کردار. سیکر صاحب ایک پرپیچول پین اینڈ ایگنی بالکل یہ جے انہاں دے نال رہ کے انہاں دے نال دیکھو نا، اسی تے جی جاندے ہی نہیں انہاں دی براڈاں تے. میں 2-3 دن پہلے صرف گیا، وہ بھی ایک بچہ نواں نیو مسلم ہے، عامر صاحب جانتے ہیں، ادھر ساحل صاحب دی براڈ تے مسلمان ہے، 18 سال دا بچہ ہے لاہور دا. جی بالکل جی بالکل وہ بچہ اج دا آیا بھائی بھی عامر صاحب مسلمان ہو گیا جی. ماشاءاللہ جی اور باقی اپنے والد صاحب تے دیگر لوکاں تے بچہ کم کر رہا ہے. اچھا وہ بچہ گیا سی اوتے سیفی دی براڈ تے، میں او دے پیچھے چلا گیا، اونوں وہ ہراس کر رہے سن تے انہیں کوشچن اٹھایا سی، انہاں پوچھیا انہوں کہ تو چھڈی کیوں احمدیت، تو گل دس. کہندا جی تسی بلاسمی کردے ہو، اور نہ صرف بلاسمی کردے ہو بلکہ سانو سکھاندے بھی ہو بلاسمی. زبردست ماشاءاللہ. تے تسی انہاں کہا جی تسی مینوں بھی بلاسمی جڑی الزامی جواب دے واسطے تسی مینوں بلاسمی سکھاندے سو، اے مینوں قابل قبول نہیں سی. تے دوجا انہیں کہا کہ جڑے
ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ਾਜ਼ 3-4 ਦਫਾ ਮਾਈਕ ਆਫਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆਡੀਅנס 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੀਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਨ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜਾਂਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੇ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਤਮਸਕਰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਆਹ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਲੀਵ ਨਾਓ, ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। خیر وہ کہتا چلو ٹھیک ہے جی، وہ سیفی سی نال سیفی کہتا چلے جی ٹھیک ہے جی ان کا جواب۔ جی کیا جواب سوال ہے؟ میں نے کہا سوال میرا وہی جڑا بچہ لے کے آیا انہیں، میں کہا 14 اگست 1892 دا 25 جولائی 1892 دا اعلان تھوڑے سامنے پوائنٹ کیتا ایز اے کویسچن۔ جی ٹھیک ہے جی، وہ آپ دکھائیں، پڑھ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا۔ میں پڑھے آتے وہ عامر صاحب نے وہ تعویل کر دی تھی کہ وہ خاتون بیوی کی صورت معلوم ہوئی، تو انہیں کیا جی وہ تو پھر بیوی دے متعلق خواب سی، یہ کوئی آبجیکشن بات گل نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں کہا اگلا چلے جانے ہیں 14 اگست 1892 تے۔ مینوں سمجھ آ گئی کہ یہ انہوں نے گھنٹہ بھی میرا وانگا تعویل کرن گے، میں ٹائم ویسٹ کراں گا، مینوں ریموو کر دیں گے ظاہر۔ میں 14 اگست 1892 والے تے چلا گیا، وہ اگے ہی ظاہر پیج دے اوتے ہو میں او پڑھیا جی چ ممدی بیگم دا نام ہی لکھے ہے، ننگی اور سارے منڈا بھی سارا کچھ مینشن ہے۔ میں جیسے وہ پڑھیا میں انہوں کہا کہ یہی اس بچے دا ہی سوال ہے کہ کیا کوئی شخص ایسا نبی ہو سکتا ہے؟ نال ہی اعزاز نے کہا جی میں آپ کو حضرت عائشہ کا نکال کے دکھاتا ہوں، پڑھتا ہوں، میں کو ہولڈ کریں۔ میں کہا تو جہنم چ جا گستاخا، میں کہا تسی پلیت اور گستاخ ہو، جڑی اس بچے نے گل کیتی تسی ہن پروو کر دیتی ہے۔ سیفی کہتا جی ہم کیسے گستاخ ہیں؟ میں کہا تو آلریڈی شراب والی گستاخی کر چکے ہیں نا۔ میں کہا ہن تو مینوں کی پڑھ کے سنان لگا؟ میں کہا آم لیونگ بہرحال میں کوئی لفظ بھی بولیا ہوتے، لیکن میں کہا آم لیونگ، میں نال ہی ایگزٹ کر گیا۔ اے جے انہاں دی اوقات کہ او کوئی انہیں سٹارٹ کیتی ہے نال ہی رومال دے ضمن دے وچ۔ تسی انہاں دا تصور کر لو کہ انہاں نے بلیسمی نو نارملائز کر دیتا سیکر صاحب، بالکل بلیسمی نو انہاں نے نارملائز کرتا ہے۔ کوئی بھی تسی گل کرو مرزا صاحب دے بارے وچ، حالانکہ انہوں نے اپنی کتاب چ لکھیا تذکرہ دی، انہوں دی اپنی رائٹنگز نے، اسی کوئی اپنے کو بنا کے الزام تے نہیں لا رہے نا کسی دا تھرڈ پارٹی دا۔ منیر صاحب میں تسی او ایک آڈیو سنی ہے جڑی میں ایک آڈیو چلائی سی ایک واری کڑی دی جماعت احمدیہ دی؟ بالکل، میں 6-7 گھنٹے تے بیٹھا رہا سا اس دن۔ یا عامر بھائی آپ نے سنی ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ؟ نہیں میرے علم میں نہیں۔ عامر بھائی ایک احمدی لجنا ہے اور وہ ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک، اور وہ سب سے رابطے میں، اور مطلب پراپر سمجھ لیں کہ بہت صحیح، مطلب جس کو پہنچے بھی، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ جب سیفی نے کی نا شراب والی گستاخی، میر سلیم نے پہلے کی پھر سیفی نے کی، تو اس کے بعد انہوں نے کچھ تبادلہ خیال کیا اپنے واٹس ایپ کے گروپ کے اندر۔ تو جب ان کی لڑائیاں ہوئی نا آپس میں، نادر اور اس گروپ کی آپس میں، جو لجنات کو آپ کو پتا سب سے پہلا ٹارگیٹ انہوں نے ان کو کیا، تو ان کی آڈیو لیک ہو گئی۔ آڈیو کے ساتھ ساتھ بہت کچھ لیک ہوا، لیکن ہمارے پاس سب کچھ ہی ہے، لیکن ہم نے آڈیو دنیا کے سامنے رکھی۔ عامر بھائی میں وہ آڈیو چلاتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے نا، تو میں کہتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ کس حد تک معاملات بگڑ چکے ہیں اور یہ معاملہ کدھر تک جا چکا ہے۔ یہ میں آڈیو چلاتا ہوں، یہ ذرا سنیے گا۔ اچھا جو پھر میں لب لواں، ایک لبن لگا تو شاید کئی بار نہیں لبی۔ ایک منٹ میں صرف یہ بتا دوں عامر بھائی،
आमिर भाई जब कहा गया ना कि माफी मांगी जाए इस पे, तो उन्होंने आगे से कहा, प्राइवेट की मैं कन्वर्सेशन आपको बता रहा हूँ, प्राइवेट में लोगों ने रीच आउट किया एमडीओ ने कि माफ़ी मांगो आप, तो उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है, और मैंने वो गेम छोड़ दिया और मैंने अपना अकाउंट चेंज कर लिया टिकटॉक का और फ्री पास मिल गया। आप ऑडियो सुनिएगा, दिल थाम के प्राइमर पर। ठीक, ये सुने जी। चल पड़ भाई। अगर यही मुबाशरत अज़वाजी ताल्लुकात हम बिस्तरी बोलते तो किसी को पता भी नहीं था चलना। और बस यही है, जज्बात से जरा, हाँ तो सही औरतों से वो दमाद हाँ करते थे ना। क्या हो गया अंकल आपको भी, जज्बात से जरा थोड़ा बाहर निकले। लौंडियां इस्तेमाल नहीं थी होती, वो क्रिश्चियन होती थी, कुछ क्रिश्चियन थी कुछ यहूदी थी, वो सबको तो लौंडियों का क्या मतलब है। कभी किसी लौंडी से हम बिस्तरी हाँ ने की, लिखा हुआ है हदीसों में की हुई है हम बिस्तरी। वो कहते हैं, वो एक वाकया नहीं है कि वो लौंडी से हम बिस्तरी करके निकल रहे थे, तो ना वो ज़ैनब ने मुझे वो हदीस पूरी तरह मफहूम उसका ये कि ज़ैनब ने गुस्सा किया कि मेरी बारी थी तो उसको दे दी है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस तरह करके कोई है हदीस, तो क्या हो गया, लौंडी तो उसे जायज़ थी, इस सारे करते थे, तो लौंडी अगर ईसाई हो तो फिर कोई बात नहीं, उसमें कौन सी बात है अगर ईसाई नहीं कर सकते। ऐसे ही हम जज्बात से बाहर होकर सोचे ना। हाँ तो जब चीज हराम ही नहीं थी तो अगर शराब या जुआन से पी लेते तो क्या क़यामत आ गई थी, पीते थे। हाँ, जब चीज हराम ही नहीं थी तो अगर बंदा इस्तेमाल कर ले तो क्या हर्ज पड़ता है। जब शरीयत, असल शरीयत चीज होती है, अल्लाह के अहकामात। अगर आज शराब पीते थे तो इतना तूफान आने की जरूरत, पी लेते थे, हाँ सारे पीते थे, आज पी लेते थे, इतना कौन सी बड़ी बात है। हर वक्त तो नहीं ना वो इबादत में रहते थे कि हर 24 घंटे वगार में रहे, वो इंसान थे। हमने ना दरअसल ना नबी को खुदा बना दिया है। हम कहते हैं कोई उसमें गलत, मतलब कि कोई वो हो ही नहीं सकता ऐसा। हाँ, नबी इंसान होता है, उसको औरतें भी पसंद आती हैं, उसको वो शराब भी पी सकता है, काम कर सकता है जो चीज़ इस्लाम में ना मना, शरीयत में ना मना हुई हो, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। उससे शरीयत में नहीं थी मना हुई, वो शराबी हो सकता है, पी लेते हो और पीते होंगे। ऐसे इतनी तवातर से हदीसें हैं, कोई एक हदीस में नहीं आया कि वहां से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शराब का तोहफा लाए थे। बहुत ज्यादा हदीसें हैं, वो पीते हैं शराब, पीते थे शराब, इसमें कौन सी गुस्ताखी वाली बात। जब चीज नहीं थी मना तो पी लेते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आमिर भाई एक तो ये अब सुनिएगा, ये वाला पार्ट सुनिएगा, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, ये सुने जरा आगे। और हाँ, लौंडियों से हम बिस्तरी भी कर लेते थे जब चीज नहीं मना जायज थी। तो इंसान है कोई, हमने नबी को रोबोट बना दिया है, इंसान वाला काम छोड़ा ही नहीं उस पर। तो क्या हो गया, मैं नबी साहब से बात करने लगा, मनसब नबी फकतुलू, मैंने फतवा लगवाना है अपने ऊपर। मुझे मैं तो जेन्युइन बात की है। मैं जो खुदा तआला ने फरमाया ना, मैं उस पे हूँ कि बशर होता है, बशर है, उसमें जज्बात वाली बात है। मैं जज्बात समझती हूँ कि अगर सारे बैठे हों और आज पीते होंगे, बिल्कुल पीते होंगे। मैंने रबी साहब से पूछ के, वो तो पागल हो, इतने जज्बात के मारे हुए लोग होते हैं सारे मरब्बियां, और सारी दुनिया, पाकिस्तानी सारी कौम, सारी दुनिया ही। उन्होंने कहा हाय हम मर गए, आपने ऐसी बात मुंह से निकाली क्यों, मनसब हो। तो नहीं, जज्बात कुछ नहीं होता, पीते थे आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान जाए आज तो सारी दुनिया को मनवाना शुरू हो जाए कि पीते थे। ठीक हो गया जी। अस्तगफिरुल्लाह, ये को पागल, को ज़हनी को मरीज़ा है, अल्लाह माफ़ नहीं करे। जी नहीं, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, कोई यही तो जो बड़ा सब कहते हैं ना बुलहेद है, यही तो वो जवाब है कि ये प्योर कादियानियत है, और ये अभी टिकटॉक के बियॉन्ड है, ये पर्सनल में गुफ्तगू हो रही है। तो आप सोचें कि घरों में क्या गुफ्तगू होती होगी इस बारे में, ये आपस में क्या करते होगे बैठ के, जो ब्रॉड पे इतनी बगैरती कर देते हैं, गालियां दे देते हैं, ये नहीं, वो गुफ्तगू लग निकली। रहा है कि जैसे कुछ, देखिए कुरान की आयत है, मैं आयत पढ़ता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर उसके बाद कहते हैं कि सानू तबलीग करन दो, हमें पाकिस्तान में पाबंदी लगाई जाती है, हमें फ़लाँ जगह पर मुसलमान फलाना करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, एक मिनट, मैं एक आयत सुनाना चाहता हूँ, एक मिनट।
شاید نکل نہیں رہی, 1 منٹ دیجیے گا. جی جی اب اس لائف سٹائل کے جو لوگ ہیں وہ دو قومی نظریے کی بات سے شروع ہوئی تھی, وہ قائد اعظم کی جو بالکل. آپ نے اسپیچ کا حوالہ دیا. بالکل. اب ان لوگوں کے ساتھ ہماری کیا چیز کامن ہے؟ یعنی کچھ بھی اسی مذاق جو ہے وہ تو ہم کسی ہندو اور سکھ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو لطیفے کر کے ہم ہنسی مذاق کر سکتے ہاں کر سکتے ہیں. ہیں. بالکل. کیا یہ ہمارا صرف کامنالٹی ہے کہ ہم ہنسی کیا, ٹٹا کیا, بیٹھ کے گپ لگائی, گانے سنائے؟ نہیں, اس کے علاوہ زندگی ہے جو یہ جو سیریس ایشوز ہیں لائف کے, کوئی ان کے ساتھ ہماری کامنالٹی نہیں ہے. ایبسولوٹلی. واٹر صاحب اس چیز نو تسی نارملائز کر رہے ہو, اور I'm amazed کہ نیچے آپ جو کمنٹ بھی لکھ رہے ہیں اس سے آپ کی جو سیریسنس ہے اٹ کوائٹ ریفلیکٹس. یہ افضل صاحب یہ پتہ ہے کیا ہے, اب تو یہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کوئی ہماری بہن ماں کو یہ پورا دن گالیاں دیتے. یقین کریں اب ہم اتنے ہنس رہے آگے سے دانت نکال رہے ہیں. کلپ سننے کے بعد اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ یہ سیکر کی بہن ہے اور ساتھ لافنگ ایموجیز ہے. جناب کیسے؟ نہیں افضل بھائی یہ بات نہیں ہے. اصل میں آپ کو پتہ ہے اس میں کون بول رہی تھی؟ کوئی لجنا ہی تھی نا. ظاہر ہے, آف کورس. ٹھیک ہو گیا, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, لیڈیز ہی ہے نا. بالکل. آف کورس. ہو سکتا ہے شاید اس کے گھر کے اندر ایسی تعلیم چل رہی ہو, ہمیں تو علم نہیں ہے. تو یہ بھی تو خود وہی ہے, کیونکہ گھر میں تو وہی تربیت دیں گے نا. یہ بھی تو تو وہی. یہ گھروں سے ان کے جو ہے نا, جو لیڈیز ان کو تربیت دے رہی ہیں نا گھروں کے اندر, سمجھیے, تو وہ آ کے پھر ان کے آپ کے سامنے آئے گی, یہ آپ کو ظاہر کر کے دیں گے کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر جو ہے نا ہماری عورتوں نے ہمیں یہ تربیت دی ہے. یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں جی, آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ نور کی آیت ہے 63. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اللہ کے رسول کو اس طرح نہ پکارو یا ان کے ساتھ ایسے مخاطب نہ ہو یا ان کے معاملے میں ایسے بات نہ کرو کدعاء بعضکم بعضا, جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں باتیں کرتے ہو, ایسے ان کے بارے میں ڈیل نہ کرواؤ. اب دیکھیں اس عورت نے, یہ جو قادیانی لجنا تھی, اس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لب و لہجہ استعمال کیا ہے کہ ان کو اتنا عامی کر دیا ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, آپ پر زندگی کے حال احوال گزرے ہیں, تغیرات سے گزرے ہیں, بالآخر آپ انتقال اور رحلت فرما کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے معاملات میں اس طریقے سے زبان استعمال نہ کرو یا انداز تخاطب اس طرح کا نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے فرینکلی اور ڈھیلی ڈھالی سی ہلکی پھلکی سی الفاظ میں ایک دوسرے کو مخاطب کر لیتے. یعنی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, کہ آپ میں اگر ادب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. دیکھیں وہ قادیانی لجنا جو ہے وہ بات کیسے کر رہی ہے کہ جی پیتے تھے, بس پیتے تھے, بس منوائیں گے بس پیتے تھے. مانجے پیتے تھے, دنیا کو بھی منوائے پیتے تھے. ہاں جی, ہاں ہوئی منصب کچے کے بمانے نا, میں کیا ہو گیا آپ کو, کیا طریقہ کار ہے, ایک ہی کی ہو کھا کھا. اور یہی لوگ روتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے اوپر 295C کے کیسز ہیں. یہی لوگ واویلا کر رہے ہیں. جی آپ اندازہ کریں کہ ویسٹ ہے نا, ویسٹ, اس میں شراب ویسٹ کے کلچر میں حلال ہے. مگر آپ اندازہ کریں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی جو پریزیڈنشیل کیمپین کر رہا تھا, تو وہ نا چھوٹے بچوں کو ملا ہے اس کیمپین میں, جو اس کی یہ پریزیڈنشیل کیمپین ہوئی ہے الیکشنز کی, اس میں چھوٹے بچوں کو ملا, اس کی ویڈیو موجود ہے. وہ کہتا ہے نو ڈرگس, نو سگریٹس, ٹھیک ہے, نو الکوہول, اوکے اسٹے اوے. اس نے یہ بولا ہے اوکے آفٹر 18 یو کین ٹرائی سم, ٹھیک ہے نا, لٹل بٹ. اس کے یہ جملے ہیں ٹرمپ کے بچوں سے بات کرتے ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ خود اور اس کے دونوں بیٹے نہ شراب پیتے ہیں نہ اسموکنگ کرتے ہیں. انٹائر لائف ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی شراب نہیں پی. جی ایگزیکٹلی. اب افضل صاحب, جس معاشرے میں یہ چیز حلال ہے, ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ جس کی اخلاقی اعتبار سے, لوگوں کی ڈیلنگ کے اعتبار سے کچھ بھی ابھی ہم وہ جیسا بندہ, وہ اس معاشرے کے اندر وہ بندہ یہ بات کر رہا ہے
حلال ہونے، لیگل ہونے، نارملائز ہونے، کامن یوز ہونے کے باوجود وہ بندہ اس کو عیب اور برا سمجھ رہے ہیں. ان کو شرم و حیا نہیں آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی چیز کو منسوب کریں جس کو ایک عام شخص جو ہے نا وہ اپنے استعمال کے لیے کہتا ہے کہ یار یہ ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چیز کو منسوب کریں. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ ان کی ہمت کیسے پڑتی ہے؟ اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ ان کی ہمت صرف اس لیے پڑی ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے. اگر یہ لوگ مرزا غلام محمد قادیانی پر ایمان نہ رکھتے ہوتے، ان کی زبان کبھی یہ نہ ہوتی. نہ ہوتی بالکل. مرزا قادیانی کے آنے کے بعد ان کی یہی کہتے ہیں ہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام قادیانی جو دعویٰ کیا نا، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر سیدھا سادہ سری حملہ ہے. حملہ. اس کا نتیجہ آپ عملی طور پر دے رہے ہو کہ آپ کے ہاں وقت ہی کوئی نہیں ہے، آپ جو منہ میں آتا بول دیتے ہو. آپ دیکھ لیں عورتوں کو یہ سکھا، وہاں وہ حضرت خدیجہ باندھ دیتی تھی، چند کھجوریں، پانی، اور آپ علیحدگی اختیار کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود آپ نے کہا کہ میں اپنی بھری جوانی میں تھا، ارلی 20s میں، کہ 2 سے 3 بار میرے ذہن میں آیا کہ دیکھوں جو شباب عرب ہیں، جو مشرکین مکہ کی یوتھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنی روٹین کے اندر، میں ذرا دیکھوں. کہتے ہیں میں اس مجلس کے یعنی اس علاقے کے قریب گیا ہوں، اللہ نے مجھ پہ غشی طاری کر دی اور میں نیند میں چلا گیا، میں وہاں پہنچا ہی نہیں. صبح جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھ لیا. کہتے 3 بار ایسا ہوا ہے، اس کے بعد اللہ نے میرے دل سے یہ خیال ہی جانے دیا. یعنی اللہ کے رسول کبھی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھے جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہو. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے رسول نعوذ باللہ شراب ایسے اس طرح کا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن. چیک کریں آپ اور جرت دیکھیں، آپ وہ کہتے ہیں نا اوڈیسٹی دیکھیں، اس کا کانفیڈنس دیکھیں عامر بھائی. باقی چھوڑ دیں آپ باتیں، میں کہا کانفیڈنس دیکھیں. آپ پیتے تھے مانجے پیتے تھے، اور دنیا ابھی آگے بلکہ اور جملہ بولے گی، اس کو نارملائز کرنا سٹارٹ کر دیں کہ وہ پیتے تھے. دنیا کو بتائیں، آگے یہ بھی جملے آئیں گے آگے کہ نارملائز کریں اس کو کہ وہ پیتے تھے. دیکھیں آپ اندازہ کرو، ہاں آپ اندازہ کریں. اور آپ نے تو اس پر بڑی شرح و بست کے ساتھ گفتگو کی، اور یہ پھنستے ہیں بڑا گندا والا اس پر کہ مرزا قادیانی حاشیے کے اندر لکھتا ہے، 18 جلد ہے یا 15 ہے شاید، 18 یا 15. وہ کہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو حصور قرآن میں اس لیے کہا گیا کہ ان میں یہ 2 چیزیں نہیں تھیں، ہاں جی، شراب اور غیر محرم عورتوں کے حوالے سے، نعوذ باللہ شراب کے حوالے. اس میں کہا اس وجہ سے حصور کہا گیا. اب جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب بنتا ہے افضل الانبیاء، یہ ان کی ٹرانسلیشن ہے موٹی. بالکل. اب مجھے بتائیں حضرت یحییٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. بالکل. اب حضرت یحییٰ کو حصور ان صفات کی بنیاد پر کہا ہے، تو جو ان سے افضل ہوگا اس میں تو بالاولیٰ یہ صفت نہیں ہوگی کہ وہ ان چیزوں سے حد درجہ دور رہے. انہی کے فارمولہ کے بقول. ان کو شرم نہیں آتی، یہ اپنے عقیدوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ان للہ و انا للہ. کتنا سمجھائیں ان لوگوں کو کہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے دور رہیں، اور جو افضل نبی ہے وہ نعوذ باللہ یہ کر رہے ہوں، استغفر اللہ. اچھا عامر بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس خاتون کو مطلب بڑے الفاظ سوچ کے بولنے پڑتے ہیں، میں کیونکہ خاتون ہے، اور نیچے وہ بڑے دانت نکال رہا تھا، ساری ایکسپیلڈز کی باجیاں. کاش تم میں بھی غیرت ہوتی، تم اپنی بہنوں کے دوپٹوں میں نظریں نہ رکھتے واٹر، تو تم بھی کسی کو بہن کہتے اور تمہیں بھائی سمجھتی، تمہیں بھائی سمجھتی.
सॉरी आप ये समझें, आप बात मुकम्मल कीजिएगा, आप इसी से अंदाज़ा करें कि वाटर ने जब कहा है ना ये आपकी बहन है, इसका मतलब है इसको भी शर्म आ रही है कि इसको कादियानी कहते हो भी, इसको भी पता चल गया। ये बहन कहते ही नहीं है तो ना दूसरे आमिर लफ्ज़ों में ये भाई। समझें, हाँ, तो ये कहते ही नहीं, सब तो पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स हैं। कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, तो इसकी आमिर भाई मैं ये कह रहा हूँ ट्रैक नहीं कि इसको कुछ भी जो है ना, इसको कुछ नहीं पता तवातर क्या होता है, इसको क्या, आप मुझे सच्ची बताएं, क्या इसको इल्म भी होगा तवातर वाली हदीसें क्या होती है, ये तवातर से किसको सवाल ही कहते पता हैं, नहीं ये होता। कुछ भी नहीं पता होगा इसको। ये स्क्रिप्ट पढ़ रही है। स्क्रिप्ट, Yeah. ये वड़ैच साहब स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ रही, खंडन पता होगा। सिर्फ चूंकि सैफी ने अपने मुंह से बक दिया है और सैफी के साथ ताल्लुकात है फोन के ऊपर, ठीक है, जाती ताल्लुकात है, और सैफी ने चूंकि कह दिया है, तो देखे कि उसने आगे से इतनी गारंटी के साथ नबी पाक पे बकवास कर दी। हाँ जी, और यार मर तेरी यानी ये इतनी मज़हब औकात किया- है, तेरी इतनी औकात है, ये तू कह रहा है जी उसका नाम बताओ, हम उसको जमात से हम उसको जमात से किक करेंगे। और जाने दे भाई, तेरा तो खुद खलीफा खत जो है वो जो है उससे नाक साफ करता है तेरे खत से। आमिर भाई तू करेगा। पूरे टिकटॉक का एक इसमें तू एक क्या बंदा कर सके हो। इसका नाम जानता है, इस टिकटॉक का एक एक बंदा इसका नाम जानता है, लेकिन हमारी तो ग्रेटनेस हम कहेंगे ना भी, हमने इसका नाम नहीं लेना। एमडी एक एक एमडी जानता है, मुझे सिफारिशें आई है कि आप तुमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं चलानी, वो बड़ी भोली है, वो एमडी असल में बहुत जमात से मोहब्बत करती है ना, बड़ी पक्की एमडी है, तो वो इसलिए फिर वो थोड़ी सी हो जाती है। अच्छा, सारी जमात को इसका पता है, मर के भी इखराज नहीं होगा, क्यों? ये मिजाज अहमदियत है। ट्रुथ सर्चर का क्यों हो गया? क्योंकि मिजाज नहीं उसका अहमदियत वाला। अगर वो भी ये कहती पीते थे, आज सवाल ही पैदा नहीं होता उसका इखराज होता, आज भी वो वाटर की बाजी होती जैसे ये। स्टेज ज्वाइन नहीं होता और नीचे बैठ के लगा हुआ है, आई हैव रिकॉर्डेड हर वॉइस बट डोंट नो एनी डिटेल्स, आई प्रॉमिस इफ समवन टेल्स शी विल बी किक्ड आउट। हैं, चेक करो जरा। और ड्रामेबाजा और फ्राडिया, स्टेज पे तुमसे आया नहीं जाता, तुम निकालेगा। सैफी का क्या उखाड़ा, उसने तेरे मुंह पे गुटके की पिचकारी मार दी है, क्या किया? हैं, क्या किया उसका? वो तो जा के वजाहते दे रहा है कि मिर्जा साहब ने भी मां भैन दियां कड्डियां ने, सानू हल्का फुल्का ते फिरन दो ना, वजाहतें करेंगे। और ये नीचे वाटर आ गया, कहते जी 30 साल तक मैं मार्केटिंग करता रहा, पेपर बेचता रहे पाकिस्तान वैसे में। एक बात है, सभी ने जवाब बड़ा सही दिया, कोई चुस्का नहीं आगे से। क्या वो चीज? सबके खराज करवाने। अगर मैं गलत हूँ तो ये देखो मिर्जा साहब क्या कह रहे थे, इनके बारे में क्या कहोगे, खुलफा के बारे में क्या कहोगे? मैंने तो वही बातें की हैं जो उन्होंने की हैं। लेकिन जब ये जवाब मैं देता तो ये क्यों नहीं लेते आमिर भाई? देखिए, मैं आजाद करना चाहूँगा, ठीक है आमिर भाई, इस वक्त हमारा इनके साथ जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि ये लोगों को कंडेम करे जो शातम रसूल है, जो अंबिया पर, अहले बैत पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भोंकते हैं। जब भी इनके पढ़े लिखे लोगों से ये मुतालबा किया जाता है कि ये लोग गाली बाज है, आप इन्हें इनकरेज मत करें, तो वो कहते हैं मैं सोच ही नहीं सकता, अहमदी गाली नहीं देता, और एक लफ्ज यूज करते हैं ही इज ए यंग बॉय। यंग ब्लड। उसने इतनी गंदी यंग ब्लड, इतनी गंदी गाली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके निकाली हुई है। और अब ये मुतालबा है उनसे, राइट? कहते हैं आप ऐसा मत करें, आपको जेब नहीं देता। मैंने कहा ठीक हो गया। अब मसला ये है कि मिर्जा साहब ने 1000 लानतें लिखी हुई है और जमात ये क्लेम करती है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में की थी। मिर्जा साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो जिसे उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है मसीह ऑफ क्रिश्चियनिटी पे हाशा राई की हुई है, वो राइटिंग पढ़ने के काबिल नहीं है। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्लेम ये हरकतें कर सकते हैं, हम तो अभी तक इनके खलीफाओं पे नहीं गए, हम तो अभी तक मिर्जा साहब पे भी नहीं गए, हम तो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं लेते मेरा जवाब कि यार अगर आप हमें कंडेम कर रहे हो, अब तो पहले मिर्जा साहब को करना चाहिए आपके अपने कीदे के मुताबिक। ही होगा असूल नंबर 1। इन लोगों ने आमिर भाई चीज़ों को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि लेट्स से एक बंदा करता है, यस हमें चीज़ों को इंडिविजुअलिटी पे रखना चाहिए, लेकिन जब वो बंदा करता है जमात एज ए होल आकर उसे डिफेंड करती है।
انہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہے کہ اگر ہم اپنی جماعت کے کسی بھی بندے کو لیں کہ یہ بندہ غلط ہے تو اس سے ہماری جماعت جھوٹی ہو جائے گی. اتنے انسیکیور یہ لوگ ہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. ہاں نہیں بالکل بالکل صحیح ہو. آپ دیکھیں نا وہ جی وہ گیا بندہ براڈ لگ گئی نا, اپنے ایک احمدی بہن نے براڈ لگا دی. انہوں نے کہا بھائی حساب دو, کتاب دو, ان سوالوں کے جواب دو. ادھر جا کے انہوں نے ناطقہ ہی بند کر دیا. انہوں نے جا کے کہا جی جو میں نے کچھ کیا ہے مرزا صاحب نے تو یہ بھی کیا ہے, مرزا صاحب نے تو وہ بھی کیا ہے, مرزا صاحب نے تو ماں دی بھی کڈی ہے, مرزا صاحب نے تو بھن دی بھی کڈی ہے, مرزا صاحب نے تو پیو دی بھی کڈی ہے, انہوں نے تو بیٹی کی بھی نکال, سب کی گالیاں نکالی ہیں. تو آگے سے منہ بند سب کے, چپ, شٹ اپ, سائلنس, براڈے بند, چپ, بوری بسترا گول. مرزا صاحب نے کیا جی, اسی لیے یار یہ ٹھیک ہے. اور جب ہم کہتے ہیں جی آپ تو غیر احمدی ہیں نا, جماعت کے مخالف, آپ تو یہی کہیں گے, یعنی اپنے جو برین واش کیے ہوئے لنگور ہیں ان سب کے منہ بند کروا دو. اگر باہر سے کوئی صدائے حق بلند کرتا ہے اس کو کنٹروورشل بنا دو, اور اس کے بعد سونیاں ہو جن گلیاں تے وچے نچدے پھرن مربی اور دیہڑیاں لگاتے پھریں. آپ اندازہ کریں. مجال ہے کہ جماعت احمدیہ نے اسپیسیفک جنرک سٹیٹمنٹ دے کے تو ناخن کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کا چکر ہے. گونگلواں تو مٹی جھاڑ دینے, گونگلواں تو مٹی. جی حضور کا آ گیا پیغام, جنرک سٹیٹمنٹ آ گئی, اب کسی قسم کی کوئی نہیں ہوگی, بھائی یہی کر سکتی ہے جماعت. واہ واہ. جماعت کے خلاف کوئی بولے فٹافٹ کان کھڑے ہو جائیں گے. اسلام کے خلاف بھونکتے رہیں ان کے مربی, ان کو پرواہ بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جی حقیقی اسلام یہ ہے. اسلام کے سگے ہوتے تو ہر محاذ پر پہل تم دکھائی دیتے, ملحدین کے رد پر تم دکھائی دیتے, گستاخوں کے رد پر تم دکھائی دیتے, سیکولر لابی کے خلاف تم متحرک ہوتے. تم تو انہی کی صفوں میں جا کے گھس گئے ہو, ان کا مواد تم یہاں لا کر پیش کر رہے ہو, جھوٹ کسوٹ. اچھا اس عورت نے بھی وہ ایک سنن نسائی کی روایت ہے وہ پیش کر کے کہہ دیا وہ روایت شاذ ہے, سندن ٹھیک بھی ہے مگر شاذ ہے, وہ روایت اوتھنٹک نہیں ہے. تو ملحدوں کے اعتراضات, کرسچن مشنریز کے, اسلاموفوبس کے اعتراضات یہ لا کر مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تم اسلام کے سگے تھے تو تم اس کے جواب دیتے, تم اسلام کا دفاع کرتے. تمہیں فرصت ہی نہیں ہے اسلام کو گالیاں نکالنے سے اور بلاسفیمیاں کرنے سے, اور ان بلاسفیمرز کا دفاع کرنے سے, ان کے کیس لڑنے سے. یہ افسوس کی بات. تو ہر آواز کو دبا دینا, جو ان کو ایکسپوز کرے اس کا گلا گھونٹنا. کہتے ہیں جی بندہ, اچھا ایک نے کہا کہ جی وہ فلاں بلا, کہتے ہیں جی اصل میں وہ نا ٹریس ڈاؤن نہیں ہو رہا, اگر آپ اس کا تھوڑا سا نام دے دیں, اس کا تجنید نمبر دے دیں, ایک کام بھی ایسی کرنا ہے. اپنے لوگوں کو پٹے تم نے ڈالنے ہیں, ہمارا تو نہیں لینا دینا. ہم تو جو کر سکتے تھے ہم نے کیا کہ تمہارے سامنے آ جائے, پبلک کے سامنے چیزیں آ جائیں. یہی ہو سکتا تھا, اور کیا ہو سکتا تھا. وہ تو تمہاری جماعت کی ذمہ داری اب شروع ہو گئی. یہاں سے تو تمہارا امتحان شروع ہوا کہ جماعت میں نظم نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں. جماعت میں کوئی کسی کا رکھ رکھاؤ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کسی کی سنوائی ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اور ابھی کوئی جماعت کے خلاف, کوئی جماعت کے خلاف بھی نہیں, بلکہ کوئی بیچارہ ایک ایجوکیشنل پرپس کی بیس پر براڈ لگا لے تو وہ سنائپر بٹھا دیتے ہیں اس کے گھر کے باہر کہ جی سوٹا کھینچ رہی تھی, ابھی چائے کے مگ کو چسکی لگائی ہے, ابھی یہ جناب جاب پہ جا رہا ہے, ابھی جناب یہ فلاں ہے فلاں ہے. وہ ڈرامے باز ہو, فراڈی ہو, وہ لٹیرے ہو, گنڈے ہو, بدماش ہو, وہ اچکے ہو, وہ گینگسٹر ہو, وہ اوباش ہو, وہ لچے ہو, وہ ٹھگو. یہ حالت ہے. جو اسلام کے بارے میں کوئی بد زبانی کرے تم خراٹے لینا شروع کر دیتے ہو, اور کوئی مرزا صاحب پر سوال اٹھا جائے تو تمہیں ایسے لگتا ہے تتے توے پر بٹھا دیا گیا ہے, تمہاری پڑکنیاں نہیں پھر سنبھالی جاتی, چھلانگے مارتے. آپ امیجن کریں گے عامر بھائی, آپ کہہ رہے کہ مرزا صاحب, میں معذرت کے ساتھ
معذرت کے ساتھ ود آل ڈیو رسپیکٹ میں کہوں کہ آپ غلط ہیں یہاں پر. ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے عامر بھائی کہ اگر آپ ان کی اپنی ذات پہ بات کریں گے نا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے گے. میں آپ کو ایمانداری سے کیس بتاتا ہوں. 2 احمدی آپس میں بات کر رہے تھے, ایک نے دوسرے میں کہا تم شرابی ہو, تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلا گیا. کین یو بلیو اٹ یار, یہ ایسے آرگومنٹ اب دے گے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائے کہ جب سیفی صاحب کی اور نادر صاحب کے درمیان یہ جو پھوٹ ڈلی ہے, پہلے کیوں نہیں نادر صاحب اور سیفی صاحب ایک دوسرے کے خلاف بولے کہ تم لوگوں نے گستاخی کی ہے اللہ کے رسول کی؟ تب ہی کیوں بولے ہیں جب بات اپنی ذات پر آئی ہے. اصل حقیقت ہی اپنی ذات ہے ان کی. اور پھر مرزا صاحب ہے, کہتے تو ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, گج بج کے کہتے ہیں, لیکن مرزا صاحب کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں دبا کے. اس وقت انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ادھر ایک بات مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک حسینی صاحب کی 2 ماہ پہلے لائیو ہوئی تھی جس پہ مرزا صاحب کی توہین ہوئی تھی, تو انہوں نے 2 ماہ پرانی بات نکال کے نا ان کو اس لائیو کو رگڑ دیا. جو جب سوال رکھا گیا کہ اسی لائیو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہر روز ہوتی ہے, آپ تب کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا اپنا بندہ کرتا ہے, آپ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی ہے. مجھے یقین مانے اٹس سو ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب کوئی بندہ مسلمان غصے میں آ کے کہ جی میں مرزا صاحب پہ لکھی جانے والی ایک غلط کتاب پڑھوں گا, اور وہ پڑھتا بھی نہیں ہے, تو میر سلیم اور عمران کالو بیٹھ کے ایک گندی ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لکھی جانے والی کتاب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کہاں گئے یہ لوگ؟ کہ انہیں نظر نہیں آتا؟ کبھی بھی نہیں آتا. اور ان کے بڑوں نے ٹھیک کیا ہے, ان کے بڑوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے علادہ کیا ہے, اور گج وج کے علادہ کیا ہے. دیکھیں جی, ان کے ہاں تو جو بھی معاملہ ہونا تھا, اب دیکھیں نیچے احمدی خود پول پٹی کھولنا شروع ہو گیا. وہ کہتا ہے جی یہ تبلیغ کے نام پر پاگل بناتے ہیں, یہ پونڈی گروپ چلا رہے ہیں, یہ پونڈیاں کرتے ہیں, لڑکیوں کو ایڈ کرتے ہیں, لجناؤں کو, اسی طریقے سے مربی وہاں سے ایڈ ہوتے ہیں. تو بھائی یہی چل رہا ہے پھر سسٹم. اس کا مطلب ہے یہ پونڈی گروپس چلائیں پھر آپ. وہ پھر کسی لجنا کی پکچر لیک ہو جاتی ہے, وہ پھر بغلیں بجانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا بغلیں اس پر نہیں بجاتے ہیں کہ لیک کیوں کر رہے ہیں, بلکہ اس پہ بجاتے ہیں کہ میں نے شیئر کی تھی. ہاں وہ ایک مربی تھا, وہ رولا ڈال رہا, کہتا جی یہ شیئر کرنا مینوں, کہتا اتنے ویخ جڑی ویخنی ہے, زوم کر رہے ہیں, چیک کرو, بے غیرتی کا عالم اور چسکے کا عالم چیک کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اپنی احمدی بہن کو زوم کر کے دیکھ رہے ہیں. توبہ توبہ توبہ, کہ یہ دن آ گئے, اس سے پہلے مر جاتے تو بہتر تھا. یہ جماعت کی ترقی ہے کہ جی زوم کر کے دیکھیں گے ٹچ سکرین. انا للہ. اب آپ نے بات کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی براڈس کے اوپر بلاسفیمی ہو رہی ہوتی ہے. جس بندے کا آپ نے نام لیا وہ تو سرٹیفائیڈ ملحد ہے, خود منہ سے مانا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے کہ وہ ملحد ہے, اور کیا گواہی چاہیے؟ وہ بندہ ان سے ٹریس نہیں ہو رہا. جی جس نے کی ہے آپ تھوڑا سا اس کا بتا دیں ہمیں, ہم کھوج لیں گے. یہ چورن کسی اور کو بیچنا, کیونکہ جس کو تم نے نکالنا ہوتا ہے نا جماعت سے, وہ تمہیں سارا اس کا مل جاتا ہے, اس کے ایکس بھی مل جاتے ہیں, اس کے بچے بھی مل جاتے ہیں, اس کی پراپرٹیاں بھی مل جاتی ہیں, اس کا سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ ڈھونگ جو ہے اس کو بند ہونا چاہیے, بات سچی کرنی چاہیے جو اصول کی ہے. اچھا آرمر صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ پردہ نہیں ہوتا فلانا. مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے جاؤ جی ہم ایسے پردے کو نہیں مانتے, وہ آپ کو سنا دیں گے. آپ نے ضرور, وہ پھر گئے تھے نا کہ نور الدین صاحب نے بھی کہا تھا چنگا رہے ہوں, ٹھنڈ پہ گئی ہے, چنگے رہے ہو, آ جاؤ واپس چپ کر کے ادھر ریلوے اسٹیشن پہ. تو اسی لیے ان چیزوں سے احتیاط ہی بہتر ہے ان کے ساتھ. بہرحال یہ ضروری ہے کہ یہ حقائق پبلک کے سامنے لائے جائیں,
کیونکہ عام احمدی جو شاید اسلام سے محبت کے چکر میں دھوکہ کھا رہا ہے، اس کی آنکھیں آپ کو نہیں پتہ کس وقت کھل جائیں، کب اللہ نے یہ اس کے لیے موقع اور یہ گھڑی رکھی ہو کہ اس تک یہ بات پہنچے اور ان کے کرتوت پبلک کے سامنے آئے اور پتہ چل جائے ان کی حیثیت ہے. ورنہ انہوں نے لوگوں کے لیے نکلیں گے تو میں آؤں گا نا، میری ڈیوٹی تو تب شروع ہوگی. بٹ صاحب سمجھا کریں نا آپ، بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اچھا خیر، میں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی یار اے دیکھو انہیں منو پر دھیان لا دیتا جی، یہ بھی اڑتا تیر لین دی عادت ہے. تو چپ کر اپنے پیمپر لے لے عامر بھائی لے لیا اس نے. ہاں سمجھ گیا اس کو، لے لی اڑتا تیر. بھی تو سائڈ تے ہو کے بہ جا، سیانے گل کر رہے تو وچ اپنا منہ لینا، ہاں کھڑک جائے گا. تو سائڈ تے ہو کے بہ جا کاکا، تیرے بڑے نسے نے. میر سلیم نو پوچھی میرا جا کے، میر سلیم کو کہیں یار وہ عامر حق سے آپ کہہ رہا تھا بات نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس کو پتہ ہے، میر سلیم کو پتہ ہے کہ اس کی چمڑی میں پہلے ادھیڑوں گا. ہاں اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی، اس کی چمڑی پہلے ادھیڑی جائے گی. تو یہ ہے نفس بھائی، آپ جو درد دل رکھتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے. جانوروں سے کیا مکالمہ، کیا گفتگو، کیا اسلوب. عام احمدی آئے، عام احمدی آئے گا تو ہم کہیں گے کہ مجھ سا مشتاق زمانے میں پاؤ گے نہیں، گرچہ ڈھونڈو گے چراغ رخ زیبا لے کر. پھر ہم سے پیار کرنے والا وہ کسی کو نہیں پائیں گے. ہم تو ان سے اتنی پپیاں، تو میں اپنے جناب اتنی ہم ان کے پپی سے بات کریں گے. میں نے آپ کو منافق نہیں کہیں گے، بعض کے صاحب لگا پکے منافق. ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، وہ الطاف حسین نے کہا جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آئیں، عزت سے بات کریں. میں اتنی عزت ان کو دوں گا کہ اتنی ان کے والد صاحب نے ان کو نہیں دی ہوگی. اتنی خلیفہ مسرور صاحب ان کو عزت نہیں دیتے جتنی عزت ان کو میں دوں گا. مگر اگر کوئی بندہ آ کے یار آ کے بلاسفیمی کریے، دیکھیں نا زبانیں تو ان کی استعمال کریں. دیکھ واٹر دیکھو، پھر تم نے بات کر دی. مرزا مسرور صاحب نے نادر کی پپی لی تھی تو مسرور صاحب کیا ہیں؟ کتنی غلط بات. نادر نے خود بھری براڈ کے اندر اقرار کیا کہ مرزا مسرور صاحب اس کی چومیاں لیتے رہے ہیں. جی ہاں نادر نے کہا ہے. میں نے مرزا مسرور صاحب کی وہ فوٹو لگا دینی ہے جس میں ناک سے ناک ملا ہوا ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں. ہاں ہاں، اور یہ ناک سے ناک ہی احتیاطاً کہہ رہے ہیں. ہاں آپ کے لیے جی حکم کرے. نہیں بولے. نہیں، میں نے تو آپ کی ٹاپک چلے جانا تھا معذرت کے ساتھ. ہاں بھائی بھی آ گیا. اچھا واٹر کہتا جو آپ نے بات کی نا، میں اس کو ریپیٹ کر دوں. جو آپ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں بلاسفیمرز کا دفاع کرتے، اسلام کا دفاع یہ کیوں نہیں کرتے. اگر ان کا واٹر صاحب، اگر آپ کا عقیدہ اسلام ہے، مذہب آپ کا اسلام ہے، اسلام سے آپ ڈیرائیو کرتے ہیں، قرآن سے آپ ڈیرائیو کرتے ہیں، تو پھر جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، بلاسفیمی، ہارڈ کور بلاسفیمی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ ہو رہی ہے، فیس بک پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، اور جیسے ہم آئی وٹنس ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. تو آپ کی جماعت کے، میں نہیں کہتا آفیشیلی آپ کی جماعت کے اپوائنٹڈ لوگ ہی ہوں، آپ کے مذہب کے لوگ کیوں نہیں براڈز ہوسٹ کر رہے اگینسٹ دیس بلاسفیمرز؟ ایک بھی آپ براڈ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ فلاں ہوسٹ نے اس ٹاپک کے اوپر کوئی براڈ ہوسٹ کیا ہے. ایک بھی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ فرقان نام کا لڑکا فل ٹائم بیٹھا ہوا ہے، اور آپ جیسے سب لوگ نارمل ادھر ادھر جو جنہیں ہم دیکھتے ہیں. اے بیک میں میوٹ کرے گا، آپ کا شور آ رہا ہے ایک منٹ. ادھر ادھر آپ جا کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ریگولر احمدی، آپ لوگ جو ہیں ادھر ادھر ہم جنہیں دیکھتے ہیں مختلف براڈز میں، وہ جا کے فرقان کی براڈ جو کہ پیورلی بلاسفیمی کی براڈ ہے، وہاں پہ سیفی ہمسیلف از اے بلاسفیمر، میر روسٹر جو ہے، دیگر کوئی ایک براڈ، کوئی ایک آپ کی جماعت کا، آپ کے مذہب کا پیروکار جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہو. اسلام کا دفاع ہی کرنا ہے نا آپ نے. کیا آپ کے اوپر منع ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیا؟ یعنی تسی سانو تنہا تے رکھے ہے کہ جتھے بھی اسی بلاسفیمر ویکھیے او دے خلاف اسی آواز اٹھائیے. اسی تے اٹھا رہے ہیں کیونکہ اسی مسلمان جماعت چ بھی اسی کڈی ہے.
जमात में ऐसी कड़ी जमात है ना दी कढ़ना सी है। जी, अगर आप हकीकी इस्लाम आप हैं तो ये ड्यूटी हमारी क्यों है? वाई इज इट? अच्छा, इनके पास इतना लेम एक्सक्यूज़ है, इस हद तक बेगैरती का एक्सक्यूज़ है, ये इसको टॉलरेंस का नाम दे रहे हैं। यानी इस बेहयाई को मिर्ज़ा साहब के मुतलक अगर हम कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो आपकी चीखों पुकारें निकलती हैं, राइट? दैट इज़ रॉन्ग ऑब्वियसली। लेकिन अगर इस्लाम के जो मुक़द्दसात हैं उनके ऊपर कोई भौंके तो आप कहते हैं कि ये कोई किसी की तो कोई इंसल्ट कर ही नहीं सकता। अल्लाह की इंसल्ट क्यों नहीं कर सकता? नबियों की इंसल्ट होती ही नहीं है, जो मर्जी किसी वो उनकी कोई काम शान कम कर ही नहीं सकता। भाई ये क्या जवाज़ है आप लोगों का? तो आमिर साहब ये मुनाफिक लोग हैं, अपने लिए इनके कुछ और असूल हैं, इस्लाम के लिए कुछ और असूल है। अफजाल भाई बस मैं कंक्लूड करके ना, वालेकुम सलाम, एक मिनट जरा अमर भाई जी, अमर भाई मैं जाना नहीं है, मैं एक कर चुकी हूं प्लीज। हाँ नहीं मैं आपकी सुन के जाऊँगा इंशाल्लाह। बस मैं अभी निकलने लगा था, काफ़ी माशाल्लाह सीखने को मिला, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात हुई। बस मैं ये कहने लगा था कि नफ्स भाई ने एक बात की थी कि जी ये कब थे पहले जब तक इन्होंने एक्सपोज नहीं, और अफजल भाई ने भी कहा कि ये इनको होश कब आती है या कब तक ये जागेंगे। देखें ये जो रिसेंटली आप लोगों से मुझे अपडेट मिली कि नादिर का और दूसरा था ये जो सैफ़ी, आज़म सैफ़ी जो है, हाँ जी, इनका आपस में टसल शुरू हुई, तो मैंने आज़म सैफ़ी की टीम के एक बंदे का जुमला सुना जो आप लोगों ने सुनवाया। रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगी, इसलिए मैं आप लोग कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास तो नहीं है, रिकॉर्डिंग आपके पास होगी। जी जी, उसमें वो बंदा कहता है हमें बहुत पहले पता था कि तुम औरतों के मामले में क्या कर रहे हो, हमारा मुंह ना खुलवाओ, हम समझते थे हमारे भाई हैं, हम चुप हैं, वगैरह हमें पता सब है। एग्जैक्टली। ये अपने मुंह से बोला, वो बंदा बोला, मैंने सुनी ऑडियो। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि इनको हकीकी मानों के अंदर इदराक है इस चीज़ का कि ये जितने ब्रॉड पर बैठे हुए हैं ना, इनकी अखलाकी हालत क्या है। ये सिर्फ इसलिए चुप हैं कि मुसलमानों ने इनको धोना बहुत है प्यो प्यो के, और सिर्फ इस जो है ना वो अपना जलालत से बचने के लिए ये सच नहीं बोलते, और वो मानना कि जनाब इन्होंने औरतों के मामले में फ़लाँ औरत के साथ तुम क्या करते रहो, फ़लाँ के साथ क्या करते रहो, हमें सब पता है, हम चुप रहे कि अपने भाइयाँ चुप करके मर रहे हैं, मगर तुम चाहते हो तो हम सब कुछ खोल देंगे, ये उसने बोला। तो आप इनसे इंतज़ार कर रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए या आपकी शान और रिफ़त के लिए ये आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों जब इनकी ज़ात पे मसला आता है तो इनको कुछ खिंच पड़ती है, अदरवाइज़ इनको कख भी नहीं है, कोई परवाह नहीं है, 2 टके की भी कख भी नहीं। और वो भी तब जब इनका माल गोदाम के ऊपर आप डका, यानी इनको लॉजिस्टिक जो है ना वो आप इनको डैमेज करें, तब ये जाके शोर डालेंगे। भुखे ने बराडा दे भुखे। आमिर भाई किन्ने होगी शर्म दी गल है, 5 फुल्लां ते लड़ पे ने आपस च। हाँ चेक करो जरा, 5 फुलां ते लड़ पे ने। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਯੂਰੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਯੂਰੋ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जिली बरूदी वाला। हाँ क्या यार, वैसे कैसे लोग ने अपने मुंह से माना। कहता जी मुझे उसने, दूसरे ने कह दिया, कोई था एक और आईडी थी उसकी, उसने मुझे कह दिया ये जिली बरूजी ट्रांजैक्शन कर दो थोड़ी देर के लिए वापस आ जाएंगे जिली। अच्छा खुद बोल रहा है दिली बरूजी, यानी फ्रॉड। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मुंह से बात निकली। जी अबंग भाई आप कर लो, फिर आपकी बात सुन के मैं इजाजत चाहूंगा। माशाल्लाह रौनक लग गई है आप लोग। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, सिकर भाई, तो हम भाई को सिकर भाई वालेकुम काफी देर के बाद चक्कर लगा। अच्छा अमर भाई, चुमियों से मुझे याद आया आपके पास से कि वीडियो पड़ी है कि आपने एक बाबे का इंटरव्यू किया था। हाँ जी 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 जी, वो तो सुना दे प्लीज वाटर भाई ने। वो मेरा जनाब नगर लगा चक्कर, पाकिस्तान था मैं, अच्छा तो जनाब नगर मेरा चक्कर लगा, तो एक बुज़ुर्ग थे तकरीबन 75-80 के करीब ना, अब फोत हो गए। जब मिर्ज़ा मसरूर छोटा होता था ना, पढ़ रहा था, तो वो मिर्ज़ा मसरूर के क्लास फेलो रहे, और उन्होंने कहा कि मैं मिर्ज़ा मसरूर की चुमियाँ लिया करता था। मैंने कहा नीयत क्या होती थी? गलत होती थी? तो कहते हैं नहीं नियत मेरी गलत नहीं होती थी, मुझे ये होता था कि ये मिर्ज़ा साहब का खून है, अकीदत में तो मतलब। मैं ना इससे तबर्रुक, हाँ अकीदत में, कहते चुम्मी। मैंने कहा पक्की बात है, तो वो वीडियो मैंने बनाई है छुप के, उनको पता नहीं है, मैंने छुप के वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना, छुप के, पुरानी है ये तकरीबन 4-1 साल। हाँ तो मैंने ना छुप के टेबल के पास ना, कैमरा उनको नहीं पता,
میں نے وہ ویڈیو بنائی اور میں انتظار میں تھا کہ میں اس کو کبھی پبلک نہیں کروں گا, کبھی اس پہ بات نہیں ہوگی, مگر جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے, اس نیت میں. تو اس ویڈیو میں وہ میرے پاس ابھی بھی موجود ہے, میں ہو سکتا ہے کسی دوست کے ساتھ شیئر کر دوں, آپ اس کو باقاعدہ چلا بھی دیجیے گا. میں نے اس میں سب ٹائٹل بھی ایڈ کیے تھے کیونکہ وہ پنجابی میں تھوڑی دور سے بات تھی تو ان کا ہو سکتا ہے لہجہ سمجھ نہ آئے, مگر میں نے اس میں سب ٹائٹل ایڈ کیے تھے پھر. اچھا عامر بھائی پلیز واٹر کو جذبات میں آ کے کچھ نہ بولیے گا, بھرم رہنے دیجیے گا. وہ پوچھ رہا ہے کہ کدھر, مطلب آپ کب جناب نگر میں کیا کر رہے تھے, تو آپ مت بتائیے گا پلیز, میں سمجھ رہا ہوں. اچھا ٹھیک, ہاں ہاں نہیں اس کی آفس ٹائمنگ تھی اس کی. ہاں میں جنا کیپ پا کے جانا وا, جو میرا چکر ہے یہاں کے ارد گرد میں جانا جنا کیپ پا لینا وا جی. اچھا بالکل صحیح. تو ان بابا جی نے پتہ کیا کہا, ان بابا جی نے کہا کہ جناب علی میں اس کی چمیاں لیا کرتا تھا. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ بزرگوں کو غلط نیت تو نہیں تھی آپ کی؟ کہتے ہیں نہیں عقیدت تھی کہ مرزا صاحب کا خون ہے. میں نے کہا پکی بات ہے؟ کہتے ہیں تھوڑا سا ٹھڑک بھی ہوتا تھا, کہتے ہیں ہلکا سا ٹھڑک بھی تھا اور تھوڑا سا کچھ. تو میں نے ان کو کہا, میں نے فاروق بھی بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ. اچھا فاروق نہیں ہے جو ہمارا اپنا زون والا, وہ بھی تھا ہمارے ساتھ نا, وہ بھی اس میٹنگ کے اندر میرے ساتھ ہی تھا, ملاقات کی ہماری. اچھا تو وہ آگے سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو لڑکوں سے بچایا کرتا تھا, لڑکے اس کو غلط حرکتیں اس کے ساتھ کیا کرتے تھے, تو میں نا مرزا صاحب کا خاندان سمجھ کے مرزا مسرور کو بچایا کرتا تھا. اور پھر اس نے متعدد کئی چیزیں ذکر کیں. جو منظور احمد چنیوٹی صاحب تھے, غالباً میرے سے فوت ہو گئے ہیں وہ بھی, بشیر الدین کو مرزا ناصر کے زمانے میں کافی بڑی عمر تھی ان کی, تو اس ٹائم کے وہ واقعات وہ سناتے تھے کہ یہ معاملہ ہوا تھا اس طرح کرتے نا. یعنی منظور چنیوٹی صاحب واقعی کوئی, مطلب میرے کوئی شخصیت, میں آج ابھی نام لیا ہے کچھ گھنٹوں پہلے. جی بہت بڑے مجاہد تھے ختم نبوت کے. ہاں ٹھیک میرے مولانا منظور احمد چنیوٹی. بالکل سر, عامر بھائی سر جس طرح قادیان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح قادیان میں یا انڈیا پنجاب والی سائڈ کے اوپر جس طرح بڑے اسکالرس تھے نا جو ان کے گڑھوں میں ان کو پکڑتے تھے گڑھ میں, تو منظور احمد چنیوٹی صاحب جو تھے وہ چناب نگر میں ان کو نت ڈالی ہوئی تھی. انہوں نے ربوا نام چینج جو آفیشیلی کروا دیا تھا, اس کو واپس ریورس کرنے والے فیصلے کو نا گورنمنٹ لیول پہ کہ اس کا نام چناب نگر ہی رہے گا, ربوا نہیں ہوگا. منظور احمد چنیوٹی صاحب کو اور بہت اثر و رسوخ تھا ان کا ماشاءاللہ. عامر بھائی وہ اسی میں تھا نا جس میں وہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی نہیں چمیاں رہندا سی تے وہ کہندے نہیں میں اور رہن دیو بس یہ بینگ بھائی تسی مزید جڑا نا او کڈانا ہے, رہن دیو تسی تانوں چسکے پے نے, واٹر بھائی تھلے کہہ رہے تانوں پے گئے نے چسکے, چسکے کرے نہیں تانوں پے گئے چسکے, جان دیو. میں پچھلے 2-4 گھنٹے تو سو گیا تے میں اوتے صرف ایس تو ہے ویکھ لو دیکھ لو شان کر رہا ہے. جی آپ نے قادیانیت کیوں چھوڑی اور اسلام کیوں قبول کیا؟ تو کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا. اب آپ کمال چیک کریں کہ قادیانی کے اسلام کی طرف آنے میں ظاہری بات ہے وہ مزاج کام کرے گا پھر جو بالکل. خواب تو پھر قبولیت کی اصل چیز ہوتی ہے ان کی. ایگزیکٹلی. اب خواب ان کی مرضی کا آئے تو یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, اور ان کے مخالف آ جائے تو یہ کہتے ہیں کافر مرتد کو بھی آ جاتا ہوتا ہے, اس کا کیا ہے. اچھا تو بابا جی کہتے ہیں کہ جب میں نے خواب دیکھا تو میں نے مرزا مسرور کو مرزا غلام احمد قادیانی, ناٹ مسرور کیونکہ وہ پرانی ویڈیو ہے. ہاں کہتے ہیں میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خواب میں ننگا دیکھا ہے. کہتے ہیں صرف اوپر پگڑی باندھی ہوئی ہے, نیچے ننگا. اور سوال پوچھنے پر تھوڑی سی تفصیل مانگی گئی تو انہوں نے انگلی, ویڈیو میں آیا ہے, ویڈیو ہے یار, ایسے بات نہیں کر رہا میں, ویڈیو صحیح. وہ کہتے ہیں چناب نگر سے کسی سے بھی, ان کے بیٹے ابھی بھی احمدی ہیں, بیٹے ابھی بھی بچے ان کے نواسے پوترے دوترے جتنے ہیں, انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو میں نے امپورٹنٹ کے حالت میں دیکھا. امپورٹنٹ ننگا ہے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, انگلی کا اشارہ کیا ایسے ڈھیلی انگلی کر کے نا, انہوں نے اشارہ کیا کہ اس طرح ہے وہ ویڈیو میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی اور میں نے دیکھا کہ بدبو آ رہی ہے اس سے بڑی بری, تو کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس بندے کی خاطر میں اتنا کرتا رہا, فلانا لڑائیاں کرتا رہا, جھگڑے کرتا رہا, کہتا میں نے چھوڑ دیا. اور یہ وہ بابا جی ہیں
جو مرزا ناصر ایون مرزا طاہر کے کچھ عرصہ زمانے کے اندر یہ جو بہشتی مقبرہ ہے نا چناب نگر کے اندر، اس پہ سیکیورٹی کا کام کرتے رہے ہیں، بڑے کڑیل تھے، بڑے مضبوط. اچھا، ہم آڈینس کو یہ بتا دیں کہ یہ کوئی بات آپ پلے سے نہیں کر رہے، یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے آپ کے پاس اور فرسٹ ہینڈ جو ٹیسٹیمنی ہے ایک ایکس قادیانی صاحب، ایکس قادیانی. بالکل بالکل. ہاں اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ بات رکھی تھی تو اے کے شیخ صاحب جو ہیں وہ شاک ہو گئے. زیتون ایف ایم لائیو پہ میں نے یہ فرسٹ ٹائم بات رکھی تھی. اچھا، فاروق کو تو پتا تھا، اے کے شیخ صاحب کے علم میں نہیں تھی. تو اے کے شیخ صاحب شاک ہو گئے. اے کے شیخ صاحب کی عادت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات بھی ایسی نہ کرو جو ثبوت سے خالی ہو. تو میں نے اے کے شیخ صاحب کو کہا آپ نے میری کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے تو سر اگلا پروگرام اسی پہ ہوگا. تو فاروق نے بھی کہا کہ رکھیں پر اگلا پروگرام. میں نے پھر باقاعدہ یہ جو سب ٹائٹل مجھے ایڈ کرنے پڑے یہ اسی پروگرام کے لیے کرنے پڑے تھے، ورنہ مجھے تو سمجھ آ رہی سی ایک ہی گل ہے. تو میں نے سب ٹائٹل ایڈ کر کے باقاعدہ پھر میں نے کہا لو پھر آؤ پہ جو بندہ یہ ویڈیو ہے بتاؤ فیس کے ساتھ وہ بندہ آیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اب میں پبلک کر رہا ہوں، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، پھر ڈھونڈ لو اس بندے کو. چناب نگر کا باقی ان کی ذمہ داری اب، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جرا کرنی ہے نا راوی کے اوپر تو جرا کریں، میں نے تو اپنا ثبوت دینا ہے. وہ کہتے ہیں مرزا مسرور سے میرا پوچھ لو، اگر مکر جائے کہ مجھے نہیں جانتا تو بتا دینا. وہ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے ساتھ منظور احمد چنوٹی صاحب کے ٹائم کے اندر لڑا کرتا تھا، میں نے ٹانگیں توڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی، لڑائیاں ہوتی تھی. کہتے ہیں میں بدماش تھا اس ٹائم کے اوپر. تو اس طرح کے واقعات پہرا دیا کرتے تھے وہ بہشتی مقبرے کی، کیونکہ اس وقت جب یہ حالات خراب ہو رہے تھے نا مسلمانوں اور قادیانیوں کے بیچ میں، تو کئی مسلمان جو ہیں وہ مشتعل ہو کے ان کے قبرستان کی طرف بھی جاتے تھے نا. تھوڑا سا ظاہری بات ہے جب ایک بلوا پھوٹتا ہے یا خلفشار بڑھتا ہے تو اس وقت آپ کس کو روک سکتے ہو. جیسے مثال کے بینظیر صاحبہ جو ہیں جب ان کو گولی لگ گئی اس کے بعد ہر ایک کا دال کدھر نکل گیا. موب مینٹیلٹی پھر تو کنٹرول میں رہتی نہیں نا، وہ تو پھر ایک اور ہی طرح کا سسٹم ہوتا ہے. obviously موب ٹائپ جو ہے نا ایک موب سین ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے حالات خراب ہوئے تو مسلمانوں کا جتھے کا جتھا آتا تھا اور وہ قبرستان پر ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ حملہ کر دیں گے. پوری پوری رات 2-2 3-3 صبح 4-4 بجے تک ہم پہرا دیتے تھے رات قبرستان میں بیٹھ کے کہ کوئی ہماری قبروں کو نقصان نہ پہنچائے. یہ تھا وہ بندہ. بالکل صحیح. واٹر کو کیا پتا، واٹر بیچارہ پاکستان میں پیمپر بیچتا رہا، لیک نہ ہو جائے، ڈھیلا نہ ہو جائے، چیپی نہ خراب ہو جائے، پیکنگ اچھی ہے اور 1+1 کی آفر، اس کو کیا پتا. بلکہ اس کا لکھا ہوتا تھا اس پہ اشتہار میں، اس کی خاصیت یہ کہتا تھا جو سب کچھ پھٹ جائے پر پیمپر نہ پھٹنے پائے. ہاں پیمپر نہ پھٹے، یہ اس کی خاصیت تھی. اس نے بڑا بلکہ یہ کہتا تھا کہ اگر پیمپر بھرا ہوا لیک ہو جائے میرے منہ تو مار دے گا. یہ بڑی اس کی بڑی ٹیکنیکل مارکیٹنگ ہوتی تھی، آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. یہ ٹیکنیکل مارکیٹ. اچھا عامر بھائی، میرے خیال سے آپ نے بتایا تھا کہ وہ جو بزرگ تھے ان کے بچے ان کو مارتے تھے اگر وہ باہر کوئی مرزا صاحب کے خلاف باتیں کرتے تھے نا. جی تو جی بچے اس لیے آپ نے ویڈیو ان کی زندگی میں وائرل نہیں کی. جی جی ہاں بالکل صحیح یاد کروایا آپ نے. انہوں نے ان کے بیٹے ان کو مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور بلکہ ہمیں تو شک تھا ریسنٹلی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے بیٹوں نے کہیں ان کو نقصان نہ پہنچایا ہو، کیونکہ ان کو بیٹے مارتے تھے اور جو ہے ان کو کافی زیادہ اس معاملے کے اندر نقصان نشانات وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے، بیٹے ان پر ظلم کرتے تھے. تو پھر انہوں نے جب یعنی جو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا ان کا نام نہیں ابھی لوں گا کیونکہ وہ ہڈن ہیں، اور انہوں نے بڑی تعداد میں احمدیوں کو اسلام قبول کروایا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. اور میں یہاں غیبی مجھے نہیں پتا وہ کبھی شاید سنیں یا بلکہ نہیں سن رہے ہوں گے، پوری امید ہے. تو اس لیے ان کی عدم موجودگی میں یہ ذکر کر دوں، میں نے اس جیسا بندہ اخلاقی اعتبار سے اور دین کی تڑپ رکھنے اور للہیت بے لوث میں آج تک اپنی زندگی میں اس طرح کے بندے سے نہیں ملا. وہ بندہ جس نے ہماری ملاقات کا سبب بنایا، اور وہی وہ شخص ہیں جو چناب نگر کے اندر مجھے ملاقات کے لیے لے کے گئے. تو میں جب ان سے ملا، شاندار آدمی، نفیس آدمی، اخلاق کا بہترین معیار آدمی ماشاءاللہ، میں نے اس کو پایا. اور اس بندے نے پھر مجھے کہا کہ آپ نے یہ ویڈیو بنا تو لی ہے
مگر یاد رکھیے گا کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو آپ نے تب تک اس پر کوئی بات نہیں کرنی یا اس کو پبلک نہیں کرنا جب تک یہ حیات ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ چونکہ جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اسلام قبول کیا انہوں نے، حالانکہ ان کے بچوں نے ان کے اوپر ٹارچر کیا کہ واپس لے کے جائیں، مگر وہ بندہ ڈٹا رہا۔ مار سے بچنے کے لیے وہ کہہ دیتا تھا، بول دیتا تھا کہ نہیں میں مرزا صاحب نے مننا وا، مرزا صاحب بچے نے، پر کچھ ٹینشن نہ لو، میں اتنے ہی ہاں مسلمان، گالیاں بھی نکال دیتے تھے، مسلمان انجن خود بتاتے۔ بھائی یار نفیس سے مطلب ہے اچھی طبیعت والا، تیرا ہمسایہ نفیس احمد نہیں، تجھے اپنا وقت یاد آ گیا بیوقوف انسان، ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਰਾਂ ਪੈ 'ਚ ਗਈ। ਪਏ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ जाना है। वैसे आमिर भाई, जाग जाती है। आमिर भाई यहाँ पे एक चीज आपने नोट की है आमिर भाई, एक जगह पे आप खड़े हैं आमिर भाई, और एक अपना ज़र्फ चेक करें आप कि आपने एक अपना ज़र्फ रखते हुए इतना ख्याल रखा, हालांकि आप भी तो कर सकते थे ना कि फेम लेना जी चलो जी मैं भी जो है ना वो कर देता हूँ, नहीं किया आप। ज़र्फ है आपका, और यहाँ पे ज़र्फ देखें इन लोगों का, अपनी माओ बहनों की वीडियोस ये लोग जो है वो कर रहे हैं ओपन, किस वजह से? अपनी ज़ात को हाथ पड़ गए। 5 फुल रुक गए यहाँ बस। पे हालत ये है इन लोगों की, और 4 फुल्लां दी मार है बस। यकीन माने ने बोला हुआ है कि ब्राड लगाओ फूल हम मारने आएंगे, और हालत इन लोगों की ये है। और एक चीज आपने नोट की है, पूरी वीडियो के अंदर मर्द की आवाज नहीं है आमिर भाई। بالکل 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 ایسے لگ رہا ہے وہ کسی کیوں نے گئی ہے؟ ہاں وہ ایڈٹ کہاں کر گئی؟ کے لنک کیا۔ یہ ہیں ان لوگوں کے کرتوت، اور یہ جو اپنے، اسی لیے تو عامر حق بھائی یہ اپنی ماں بہن کو ماں بہن بولتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں بولتے ہیں لجنا؟ انہیں نہیں پتہ ہے لجنا کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں بولتے کہ ہماری بہن آئی ہے، وہ ہماری لجنا آ گئی ہے جی؟ لجنا بہن بھی نہیں، لجنا آ گئی ہیں، لجنات آ گئی ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، یہ عثمان بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ دیا تھا کہ یہ اپنی عورتوں کو ماں بہن نہیں بولتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ احترام ہی نہیں ہے، وہ چیز سکھائی نہیں گئی ہے۔ نہیں اب نیت بھی اشتہار خراب ہے۔ لگا کے، اشتہار لگانے والے کے پیچھے ہم لوگ چلیں گے تو آپ اندازہ کریں نا پھر کیسے یہ تربیت حاصل ہو۔ بالکل بالکل ایسے۔ اور ان سے بندہ یہ امید کرے کہ یہ لوگ اس نہ 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 وہ ان لوگوں کے گھروں کے اندر یہ شاطمیت کی تعلیم دی جاتی ہے بھائی، وہ کیسے بول کے کہہ رہی ہے، اس طرح کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا ہے، معاذ اللہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور اس طرح دھڑلے سے بات کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ہدایت دے۔ اور عامر بھائی مزے کی بات دیکھیں، ہر دوسرے دن آ کے ہمیں نیچے گالیاں بھی دے رہی ہوتی ہیں، ہمیں نیچے مخالفت بھی ہماری کر رہی ہوتی۔ ہاں ہو ہاں جی نہیں، وہ دیکھیں آپ اور میں تو، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں نا، یہ ہمیں سمجھیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل۔ کے لیے زبان کا طریقہ دیکھیں۔ اور یہ اسمو احمد بھائی نے بڑی تگڑی بات کر دی ہے، یہ اس کی اہمیت وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور ایمان ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تڑپ وہی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیسے مخاطب کرتے ہو، ان کے لیے آپ کی ٹون کیا ہے، الفاظ کا چناؤ کیا ہے، انداز کیا ہے، اتار چڑھاؤ کیا، یہ ساری چیزیں ملحوظ رہتی ہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو انہوں نے بڑا تگڑا پوائنٹ رکھا ہے کہ ایک مسلمان ایمان والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے والے شخص کا انداز اور زبان یہ نہیں ہو سکتا کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے بے وفائی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ واہ زبردست۔ قادیانی اگر یہ کہے مربی، دیکھیں آپ کو علم ہو یا نہ ہو، آپ کو علم ہو یا نہ ہو یہ الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے بے وفائی ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ عام احمدیوں کو بات سمجھنی چاہیے۔ ایک بڑے پیارے بھائی تھے عامر بھائی، انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی مجھ سے، مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس دل میں نا آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت نہیں ہے نا، وہاں پہ کبھی ہدایت نہیں آئے گی۔ بے شک۔ اور اور میری یہ نظر چیز عامر حق بھائی نے بہت پیاری پہلے انداز میں بیان کی تھی کہ ادب محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ بالکل بڑی پیاری بات کی تھی عامر حق بھائی نے۔
بے شک ایسے قرآن کی آیت بھی ہے نا جو میں نے پڑھی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل ہاں کہ اپنے عام جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب، جیسے ہم یا کر رہے ہیں اور یار کی حال ہے، اور یار چھڈو نا، یار چھڈو، اور یار رک جا، یار رک جا، میں گل کر، یعنی یہ جو ہماری آپس میں فرینکنیس ہے، یہ وہ فرینکنیس ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو نعوذ باللہ ایک عام انسان کی طرح ان کا صیغے مخاطب کیے جائیں کہ اس نے، تم نے، ایوی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوچ ہی نہیں. قرآن بلکہ کوئی ایسی بات ہلکی پھلکی کا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. میں مطلب ڈرتے ڈرتے معافیاں مانگتے ہوئے بندہ کوئی کسی کی چڑھتا، سر ہماری زبان پہ نہیں چڑھتے، نہیں چڑھتا. بالکل. عامر بھائی وہ ایک واقعہ ہے، میں بھی آپ کو پوری طرح پتا ہو کہ جس میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لفظ کہتے تھے اور صحابہ نے وہ لفظ پک کر لیا تھا رائنا، اور وہ یوز کرتے تھے، اور وہ لفظ یوز کرتے تھے مذاق اڑانے کے لیے، صحابہ کو پتہ نہیں تھا. میرا سے آیت آ گئی تھی اسی پہ، جی آیت نازل ہو گئی تھی اس پہ. بالکل. میں کہتا ہوں کہ آپ جامع الفاظوں میں سے دفاع ہاں وہ رائنا ورڈ تھا کہ ہمیں رستہ دکھائیں، ہماری رہنمائی کریں، ہمارا ہاتھ تھامیں یا ہمیں رستہ دکھائیں. تو یہ کہتے تھے رائنا آئین کے ساتھ، یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا رائنا، ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ، یعنی حقارت کے ساتھ، طنز، ٹونٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رہنمائی کر دی کہ آپ نے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے لفظ یہ استعمال نہیں کرنا، یہ جو آپ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے کسی قسم کا شبہ چلا جائے، یعنی ایسے لفظ سے بھی جو ہے وہ، ایک منٹ میں اس کو نکال بھی لیتا ہوں آپ کو دور کر. واٹر جسے تم نان سٹاپ کامیڈی کہہ رہی ہے نا، اسے ہمیں غیرت کہتے اور ایمان کہتے جو تم میں ہے نہیں ہے. نہیں یہ حسینی کی براڈ آن نہیں ہوئی ابھی تک، حسینی کی. جا ادھر جا کے لوچ چل ملے دا چل ادھر جا، دفعہ ہو جائے گا. میں مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کا ذکر ہوا، میں تھوڑا سا آپ کو ان کا تعارف کروا دوں. وہ مڈ 70 سے آنورڈ اور 80s میں ان کی کیسٹس ہر گلی کوچے بازار میں بکتی تھیں اور چلا کرتی تھیں. ختم نبوت کے اوپر ان کی جو تقریریں تھیں، اور ہی واز اے فاؤنڈر آف جو ختم نبوت کی موومنٹ ہے، وہ ایک فورم ہے علماء کا، اس کے وہ فاؤنڈر بھی تھے. تو یہ ایز اے واسٹ کنٹریبیوشن. یہ وہ دور تھا جب علامہ احسان اللہ ظہیر کی بھی کیسٹیں چلتی تھیں، بہت زیادہ علماء کے کیسٹیں اس دور میں بہت زیادہ پاپولر تھیں. یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ ہر گلی محلے میں، ایون بازاروں میں چلتی تھی. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو یو وڈ ہیئر ہز وائس. اور وہ چونکہ بڑی چارجڈ ان کا سٹائل تھا ختم نبوت کے اوپر، تو ہی واز لائک این آئیکن. تو اس لیے ہمیں انہیں ضرور یاد رکھنا چاہیے. 2004 میں ان کی، میں نے ابھی پڑھا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور ہی واز ایم پی اے سیورل ٹائمز الیکٹڈ ایم پی اے. مدینہ یونیورسٹی میں ہی یوز ٹو ٹیچ ایٹ مدینہ یونیورسٹی عامر صاحب آلسو. جی ماشاء اللہ، تھینک یو. بڑے اثر و رسوخ تھا ان کا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انہوں نے ربوہ نام چینج کروا لیا تھا. میں بالکل وہی پڑھا میں نے ابھی اسی میں کہ ربوہ کا نام جو چینج ہوا تھا وہ انہی ہی کی ریزولوشن تھی. چناب نگر، ہاں چناب نگر ریورس اس کو کیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پورا اثر و رسوخ استعمال کر کے نا تو نام، بالکل، تاکہ یہ ان کے لیے بڑی سمبولک، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں مگر سمبولک ان کا جسچر ہوتا ہے، سمبولک ان کی امپورٹنس ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب اس کو چناب نگر، یعنی آفیشیلی اس کو چناب نگر کہا جاتا ہے. یہ ربوہ کہتے رہتے ہیں مگر چناب نگر اس کو کہنا چاہیے. ابھی بھی آپ اگر جائیں چناب نگر تو بورڈ لکھا ہوا ہے، بلکہ وہاں پر چناب نگر ختم نبوت چوک ہے. ہاں جی، چناب نگر ختم نبوت چوک چنیوٹ سے بالکل وہ انٹری مین چوک پہ ہی لکھا ہوا ہے ختم چوک بڑا سارا. بالکل چنیوٹ کے قریب، یس چنیوٹ سے آگے. تو یہ چیز ہے ماشاء اللہ خدمات تھی. مرزا طاہر بڑا جو ہے نا چڑھتا سی انہوں کو، مرزا طاہر جڑا ان کے درمیان موبائل کا بھی چیلنج ہوا تھا ایکچولی، مرزا طاہر احمد کے درمیان اور منظور احمد چنیوٹی کے درمیان. ناروے میں میرا خیال ہے شاید وینیو رکھا گیا تھا. جی. تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں. لیں جی، میں ابنگ بھائی آپ کی محبت میں اور دوستوں کی صحبت میں بیٹھ گیا، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا. بھائی معذرت آپ کو میری وجہ سے تھوڑا اور ٹائم دینا پڑا. بس ایک بات میں نے اور بس جاتے کرنی تھی. یہ جو آپ کے پاس بندہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے، وہ کیا اس کا نام ہے، وہ جو کرسچن، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فل پراپر ٹرینڈ وہ ہے مشنری؟ وہ عربی کے بڑی ہیوی ٹرمز یوز اس نے 2-3 دفعہ کی ہیں.
हाँ जी जी जी, ट्रेन है, मज़ा आ रहा है उससे बात करके। हाँ, नहीं सुनने में मजा आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, ट्रेंड है, क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं प्रॉपर ट्रेंड है, और पूरी तैयारी। अच्छा आप भी तैयारी के साथ रहा है, ऐसा नहीं है, मज़ा इसलिए नहीं, हाँ पूरी तरीके से। पूरी तैयारी के बस साथ इतना नंबर थोड़ा- के साथ। एक तो थोड़ा जा कहते नहीं लगा सी जितने कह रहे सी हवाला नहीं मांगना। हाँ, वो देखो मसाला तो मुक जाएगा ना, मसाला तो मुक जाएगा, हमें तो मज़ा आने लगता है, जब मज़ा आने लगता है तो मुक जाती कहानी। तो ये है, तो मगर ये है कि अच्छा है कोई ना कोई हो जो हवालों के साथ बात करे। देखें हम तो ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी को कोई सवाल है, कोई इश्काल है, कोई गलत फहमी हो गई है, तो वो 100 बार आए 7 बार हमारे पास आए, हम उस चीज़ पर बात करने के लिए तैयार है। मगर इनका इरादा होता है कि ये ब्लास्फेमी करें, इनका इरादा होता है गाली गलौज करें, ये नहीं अलाउ करेंगे, यानी इनका चस्का हम पूरा नहीं होने देंगे। हाँ अगर किसी ने सीखना है तो वो आके सीखे भाई, कोई दिक्कत नहीं। एंड ते आया सी करना चस्का पूरा करन चला कहता सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਿਖ ਲੂੰਗੇ। हाँ नहीं वो फंस गया सी, वो फंस गया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ फंस गया। चले अमर भैया वैसे अमर भाई जब भी कभी मौका मिले तो प्लीज जो है वो चक्कर लगाया करें, और जज़ाकल्लाह खैर आपका, क्योंकि वो एक चीज होती है आमिर हक भाई कि आपने अक्सर देखा होगा ना कि जो हेड शेफ होता है ना वो काम नहीं करता है। तो इसलिए ना क्या कहते हैं कि बड़े हैं और आप लोगों से सीखने को मिलता है, इल्म हासिल होता है, तो इस वजह से कि नहीं जो चीज़ हक है वो तो हक है, और इस चीज़ में कोई भी दूसरी राय नहीं है, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरीके से, और जज़ाकल्लाह है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह आमिर भाई, आते रहे इंशाल्लाह। और मज़ेदार अमर भाई बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी दोस्तों, और सीकर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सीकर भाई 1 मिनट पहले कि आप ब्राड के खत्म होने का करें, हाँ वाह ही हो गए थे तो तकरीबन आपसे 10 ना- घंटे प्लस। जी जी नहीं आपको सर सबसे पहले तो सल्यूट है सर, और आपका बहुत बहुत किस चीज के लिए? कि बस वैसे ही दिल कर रहा था। अच्छा तो क्या कहते हैं कि साडे वालों ही फिर मैं कहा कुछ सीकर भाई स्पेशल काम देखो, किया मैं। ज़र्फ जो है ना वो किसी बंदे की ना शख्सियत से पता चलता है, ये नहीं होता है कि उसे बताना पड़ता है, उसका ज़र्फ जो है ना वो चीज़ें बता दिया करता है सीकर भाई। तो सही। तो ये जो महफिल है आपके बगैर मुमकिन भी तो नहीं थी ना। हाँ मेरे अल्लाह और जिस भाई तरीके ऐसे से ना लेके ऐसे चले ना क्या आपका सर सल्यूट। ना ऐसे ना क्या करें। नहीं जो चीज है वो है, आपको पता है हम लोग वो बंदे नहीं है कि अपने दिलों के अंदर वो चीज वो सर जी हम बेफिक्र ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेकिन एफर्ट होती है मुर्शिद भाई, एफर्ट ही होती है कि इधर आप सब भाइयों ने इतना टाइम दिया, इतना टाइम सारे भाई इकट्ठे बैठे, अभी आपने फिर महफिल लगा के 4 चांद लगाने पूरी रात, इसको कहते हैं एफर्ट। हम क्या कर रहे हैं, असल एफर्ट ये है। माशाल्लाह। तो बाकी ये टीम एफर्ट है, अल्लाह ताला जज़ा दे सब भाइयों को इंशाल्लाह। अच्छा सीकर भाई आखिरी कलामात मेरी तरफ से भी, और जी भाई। दूसरा ये जो अमर भाई ये वीडियो की जिस बात कर रहे थे ना, जो मैं ऊपर लेके आया था मेरे जी, साथ जी। भी सुनने वाली, और- ये अगर वीडियो मिले ना तो इसका भी डिकोडेड करें, बड़ी मजे की है। ठीक हो गया। सुनी ठीक हो आपने? गया। नहीं मैंने नहीं सुनी पहले। अबांग भाई वैसे आपको एक चीज बताऊं मैं, जी यकीन मानो बस जा रही हो ना दिल्ली, आप यकीन मानो पेशावर वाली बस पकड़ोगे। मैं ऑडियो नहीं वो देखे ना वो वाटर साहब की चुम्मियों वाली बात हो रही थी, मैं इसलिए हाँ वाटर की तो पिछले 4 घंटे यार वाटर चला गया। वो वाटर भाई हाँ जी वो चुम्मियों वाली बात पे मैं ऊपर आया था, तो बस मेरे ऊपर आते आते जरा लेट हो और फिर जज्बात नहीं रहे, एहसासात नहीं रहे हैं, फिर कर देनी चाहिए थी ना। मैंने याद है, मैं पता लग इन्होंने दसना चाहिए भी चुम्मियां बिल्कुल। दिन आ रहा है, वाटर साहब ने यही दसना सी। बिल्कुल ठीक हो गया। ले जी मुर्शिद भाई और उसामा भाई, विवेक भाई, तमाम बहन भाई लेते। जी जी भाई आपने भी चले बर्दाश्त किया।